جو حضرات پر کر کے ہم اپنے نظم و نسق ہو چکا ہے، ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، السلام علیکم۔ آج ذی قعدہ کی 19 تاریخ اور نومبر کی 8 تاریخ ہے، اور القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام، جیسے کہ آپ تمام حضرات و خواتین کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو فکری موضوعات پر درس قرآن کریم کا سلسلہ ہمارے یہاں منعقد کیا جاتا ہے۔ آج کی ہماری یہ فکری نشست انتہائی اہم ہے، اور آج ہم جس موضوع کو اپنے یہاں موضوع گفتگو بنا رہے ہیں وہ ہمارے معاشرے کو درپیش ان چند مسائل میں سے ایک ہے جن پر عموماً کم گفتگو کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں جو جدید مالیاتی نظام ہے اس کے حرام اور حلال کے حوالے سے گفتگو کا نظام کم ہے، اور ایسے ادارے بھی کم ہیں جو اس پر تحقیق اور تدقیق کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اس کے باوجود ہمارے یہاں ایسے نوجوان علماء اور تحقیق و تدقیق کرنے والے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں جو ان موضوع پر سیر حاصل گفتگو بھی کرتے ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام کا موضوع اسلام میں حصص کا کاروبار ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسٹاک ایکسچینج سے وابستہ بڑی تعداد آج ہمارے اس اجتماع میں شریک بھی رہے گی، اور ہمارے اس پروگرام کے مقرر اور مدرس ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز ہیں۔ جناب مفتی صاحب نہ صرف دینی علوم پر اچھی خاصی دسترس رکھتے ہیں، مفتی صاحب جامعہ علامہ بنوری ٹاؤن کے فارغ التحصیل ہیں، اور تخصص کا کام انہوں نے دارالعلوم کورنگی کراچی سے کیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جناب مفتی صاحب جدید علوم میں بھی ید تولا رکھتے ہیں۔ میں حضرت مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن کا آغاز فرمائیں، اور ہمارے ذہنوں میں حصص کے حوالے سے اور اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے جو اشکالات ہیں، شکوک اور شبہات ہیں، ان پر بھی روشنی ڈالیں۔ جزاکم اللہ۔ یہ سوال نامہ ابھی تقسیم کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھی جگہ جگہ کھڑے ہوئے ہیں، جو حضرات موضوع سے متعلق سوالات کرنا چاہیں وہ سوالات تحریری طور پر دے دیں، اور پھر اس کے بعد ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ اس دوران کچھ اعلانات ہیں، میں وہ اعلانات پڑھ کر سناتا ہوں، غور سے سنیں۔ سب سے پہلے تو آج کا جو پروگرام ہوا ہے اس کی ایک اور نشست بھی انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ کی 13 تاریخ کو انشاءاللہ منعقد ہوگی، یہیں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں، اسی ٹائم پر صبح 11:30 بجے، اور انشاءاللہ تعالی مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب انشاءاللہ تعالی مقرر کے فرائض سر انجام دیں گے۔ دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کی طالبات کے لیے دین کی بنیادی تعلیمات کی سہمائی، ششمائی اور 1 سالہ کلاسز بعنوان القرآن کورسز شہر کے 70 سینٹرز میں پچھلے اتوار سے شروع ہو چکی ہیں۔ جو خواتین و طالبات ابھی تک داخلہ نہیں لے سکیں وہ یہاں سینٹر میں انتظامیہ سے رجوع کریں اور فارم حاصل کر لیں۔ تیسرا اہم اعلان، بہت ہی اہم اعلان، القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان نے شیخ الاسلام جناب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے آسان ترجمہ قرآن مع تشریحات کو تحریک کا درجہ دیا۔ آپ تمام حضرات اور خواتین کو معلوم ہے ہر ماہ الحمدللہ اعلان ہوتا ہے،
اور ہر ماہ الحمدللہ آپ حضرات اور خواتین کی طرف سے بڑا پازیٹیو ریسپانس آتا ہے اور اچھے خاصے نسخے آپ لوگ لے کر جاتے ہیں. تو یہ آسان ترجمہ قرآن بہار اسٹال پر ہم نے رکھے ہوئے ہیں اور بلا منافع اور کاسٹ ٹو کاسٹ دے رہے ہیں، یعنی کہ 630 روپے میں 3 جو ہے جلدوں پر مشتمل یہ سیٹ جو ہے باہر یہاں دستیاب ہے. تمام حضرات و خواتین اپنے احباب اور دوستوں کو چورنگی ہے جو کیبیز والی چورنگی کہلاتی ہے، وہاں الائٹ بینک ہے، اس کے فرسٹ فلور پر واقع ہے. اور وہاں دوسرے اتوار کو چونکہ یہاں القرآن کورسز سینٹر میں درس قرآن ہوتا ہے، تو دوسرے اتوار کو چھوڑ کر ہر اتوار کو صبح 11:30 بجے وہاں اصلاحی بیانات کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ اتوار سے. تو تمام حضرات سے درخواست ہے، صرف حضرات کے لیے یہ پروگرام، تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں شریک ہوں. جامعۃ الرشید کے معروف علماء مفتی محمد صاحب، مولانا عدنان کاکا خیل اور دیگر حضرات جو ہے وہاں بیانات فرمایا کریں گے. 7واں اعلان سن لیں. الخیر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ملک کے پسماندہ اور متاثرہ علاقوں میں اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے. باہر اسٹال سے تفصیلات کے لیے ہینڈ بل حاصل کریں. اس کے علاوہ قربانی کا گوشت اور کھالے بھی جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے. اسی طریقے سے معمار ٹرسٹ نے بھی اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا ہے. تو جو حضرات معمار ٹرسٹ کے ساتھ جو ہے یہ اپنا کام کرنا چاہیں تو وہ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. 8واں اہم اعلان یہ کہ جامعۃ الرشید احسن آباد کا کیمپس نمبر 2، جہاں سے ہمیں بڑی زبردست جو ہے علمی رہنمائی اور جو ہے جتنی بھی یہ جو جدید جو ہے مسئلے مسائل جو پیدا ہو رہا ہے وہاں سے ہمیں جدید رہنمائی، زبردست قسم کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے. اس کا کیمپس نمبر 2 جو ہے زیر تعمیر ہے. یہاں آج جو ہے اسی جامعہ کے فقہ المعاملات، جو یہ جو جدید مسائل ہیں نا ان کے حوالے سے، جو ان کا ایک شعبہ ہے فقہ المعاملات، اس کے 17-18 طلبہ جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ یہاں موجود بھی ہیں. تو ان کا وہاں کا کیمپس نمبر 2 زیر تعمیر ہے. اور وہ کیمپس نمبر 2 جب یہ تعمیر ہو جائے گا تو میں نے وہاں کے حوالے سے بریفنگ لی ہے، اور میں اس حوالے سے جو ہے میں اور میرے ساتھی ہیں جتنے بھی ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے زبردست سرگرمی کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں اس کی تعمیرات میں. تو وہ کیمپس نمبر 2 جب تعمیر ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اس قسم کے جدید مسائل جو ہے ان پر ریسرچ جو ہے اور زیادہ بڑھ جائے گی. تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اس قسم کی ریسرچز جہاں ہوتی ہوں تو ان کی تعمیرات میں ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں؟ اس کردار کو ادا کرنے کے حوالے سے یہاں باہر اسٹال پر جو ہے رہنمائی کے لیے ساتھی موجود ہے. جامعۃ الرشید کے کیمپس نمبر 2 کی تعمیرات کے حوالے سے یہاں باہر اسٹال سے آپ رہنمائی حاصل کر لیں. آج کا یہ جو پروگرام ہوا ہے اس کو اگر آپ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ سننا چاہیں، یقینی طور پر یہ دوسری اور تیسری مرتبہ سننے کے لائق ہے یہ پروگرام. تو وہ انشاءاللہ تعالی کل درسقرآن.com پر لگ جائے گا. ویب سائٹ ہے درسقرآن.com، اس پر ہمارے جتنے بھی یہاں پروگرام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے لگتے ہیں. تو وہ آپ انشاءاللہ تعالی کل دوپہر کے بعد جو ہے سن سکتے ہیں.
مولانا عبدالستار صاحب انشاءاللہ تعالی 15 نومبر کو شائن لان بلوچ کالونی میں اصلاحی بیان فرمائیں گے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، خواتین سے بھی، کہ اس میں شریک ہوں. یہ اعلانات تھے، سوالات آ چکے ہیں، حضرت مفتی صاحب جو ہے ان سوالات کے جوابات دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ کی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم سب کو، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو داعی کا کردار ادا کرنا ہے. اور جو ہمارے یہاں سے جو پبلسٹی انسٹرومنٹس اور پبلسٹی میٹرز جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے، اس میں بھی آپ بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ہینڈ بلز جو ہے یہ جگہ جگہ جو ہم جو ہے بانٹتے ہیں اور جگہ جگہ لوگوں میں جو لوگوں کو دے کر آتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی اگر جو ہے آپ حضرات کو جو ہے طلب ہو اور لینا چاہیں تو یہ انشاءاللہ تعالی 13 دسمبر کو جو پروگرام ہے تو اس کے ایک ہفتے پہلے یہاں سے آ کر حاصل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے دعوت نامے بھی پرنٹ کروائے تھے اس کے. تو ہمارے یہاں کا وہ خاص طبقہ جن کو ہم دعوت اس طریقے سے VIP وے کے اندر دے کر جو ہے لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان تک یہ دعوت نامے اگر ہم پہنچائیں تو وہ بھی آنے کا سبب بن سکتے ہیں. کیا پتا کہ یہاں آنے کے بعد جو ہے ان کے یہاں بھی جو ہے حلال اور حرام معاملات میں تمیز کرنے کا نظام پیدا ہو جائے اور وہ بھی جو ہے راہ ہدایت پر آنے والے بن جائیں. اس کے علاوہ اسی کے بڑے سائز کے جو پوسٹرز جو میں سمجھتا ہوں زیادہ لوگوں کے یہاں آنے کا سبب بنتے ہیں، جو مساجد پر جو ہے شہر بھر کی تقریباً مساجد میں لگتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو درس سے 8-10 دن پہلے یہاں سے دستیاب ہوں گے. اس میں بھی آپ حضرات اپنا بھرپور کردار ادا کریں. یاد رکھیں کہ داعی کا کردار ہمیں ادا کرنا ہے ان پروگراموں کے حوالے سے. جزاکم اللہ. مختصراً جواب دوں گا. اگر کوئی اس میں ایسی چیز ہے جو قابل وضاحت ہے تو آپ حضرات مجھ سے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ان کو دے دیجیے گا تو میرے تک سوال انشاءاللہ پہنچ جائے گا. مفتی صاحب ذرا میں تھوڑا سا نماز کے لیے حوالے سے بھی بتا دوں. نماز کے حوالے سے آپ ذرا بے فکر رہیے گا. یہاں 1:15 بجے تو یہاں شرف آباد مسجد ہے، اس میں نماز ہے، اور 1:30 بجے جو ہے وہ عثمانیہ مسجد یہاں پیچھے ہے، وہاں نماز ہے، اور 2 بجے جو ہے معاد الخلیل کی مسجد میں نماز ہے. مختلف اوقات میں یہاں قریب جو مساجد میں نماز آپ کو باجماعت مل جائے گی. کب تک میں کنٹینیو کروں گا؟ آپ 15-20 منٹ 25 منٹ تک جو میرا خیال ہے کر لیں. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے، پاکستان میں پرائز بانڈ کا کاروبار جائز ہے ناجائز؟ پرائز بانڈ کا کاروبار ناجائز ہے. ایک سوال آیا ہے کسی صاحب کا کہ اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں بعض علماء کا خیال ہے کہ اسٹاک ایکسچینج اور بینک کو اسلامائز کرنا ممکن نہیں، یہ سود، جوئے اور خنزیر کی طرح حرام ہے. تو یہ موقف اکثر علماء کا نہیں ہے. بعض علماء کا موقف ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی نئی چیز جب آتی ہے تو اس پہ علماء میں اختلاف ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ جب تحقیق ہوتی ہے تو چیز کا اسٹیٹس آ جاتا ہے. میں اس کے لیے مثال دوں گا کہ لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ تھا. علماء کے سامنے جب شروع میں مسئلہ آیا تو علماء نے اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا کہ بھئی اس پر جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ درست نہیں، اس لیے کہ اس کی اپنی آواز نہیں ہوتی، مصنوعی آواز ہے. لیکن پھر بعد میں علماء کی رائے اس پہ مختلف ہو گئی. تو چونکہ یہ بینک اور اس سب چیزیں کچھ نہیں ہیں، اس وجہ سے علماء میں اختلاف ہے. یہ بھی انشاءاللہ کچھ عرصے میں مزید تحقیق ہوگی تو یہ اختلاف رفع ہو جائے گا. ایک سوال آیا ہے کہ اگر ایک شیئر پہلے سے خریدے ہوئے ہوں اور پیر کے دن وہی شیئر خرید لیے اور پہلے والے بیچ دیے تو شرعاً یہ درست ہے؟ یعنی فرض کریں کہ کسی کے شخص کے پاس پیر کے دن OGDCL کے 1000 شیئر موجود ہیں، پہلے سے موجود ہیں، اور پیر کو جا کے اس نے 500 شیئر اور خریدے اور 500 بیچ دیے، تو یہ درست ہے؟ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ ڈے ٹریڈنگ ہے. پریکٹیکلی ڈے ٹریڈنگ ہوگی مگر ٹیکنیکلی ڈے ٹریڈنگ نہیں ہوگی. یہ شرعاً طریقہ درست ہے. ڈیفینس سیونگ اسکیم کے اندر پیسہ لگانا، حکومت کی جتنی بھی اسکیمیں ہیں جو حکومت جو ہے وہ نیشنل سیونگ کے تھرو آفر کرتی ہے، اس کے اندر چاہے ڈیفینس سیونگ ہو، یہ جتنی بھی اسکیمیں ہیں سب کے بارے میں علماء کا فتویٰ ہے کہ ناجائز ہیں، اس لیے کہ سب سود کی بنیاد پہ کام کرتی ہیں. بعض حکومتوں کے ایک پچھلے سال ایک تجویز حکومت کو دی تھی، اس کا ایک اسلامی متبادل لانے کی ایک طریقہ ہے، مگر حکومت اس معاملے میں سنجیدہ ابھی نظر نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، اگر ایسا آ جائے تو مسئلے آسان ہو جائیں گے. یہ سوال ہے کہ کسی ایسی کمپنی میں پیسہ لگایا ہے کہ جہاں پر 60% مالکان کا پیسہ اور 40% بینک کا، تو اس کا نفع ملتا ہے، سب حلال ہمارے لیے حلال ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں حلال ہے.
سی ڈی ایل میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی جاب کرنا جائز ہے سی ڈی سی میں, اور پلیج کے کاروبار کے بارے میں یہ ذرا مجھے تفصیل اس کی سمجھا دیں تو میں بتا دوں. سی ڈی سی میں تو اکاؤنٹ کے اندر جو ہوتی ہے, یہ صاحب مجھ سے بعد میں مل لیں تو میں ذرا وضاحت کروں گا, مجھے سوال پورا واضح نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کون سی کمپنی کا لکھا ہے کہ اس کے شیئر خریدے ہوئے 10 سال ہو گئے, کوئی منافع نہیں ملا اور نہ میرے پیسے واپس ملے, میں کیا کروں؟ تو میرا خیال ہے شیئرز کو فروخت کر دیں, اور اگر وہ شیئر کی قیمت نیچے چلی گئی ہے تو بس نقصان ہے, اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. وہ الگ چیز ہے, وہ یہ بات نہیں ہے کہ کمپنی کام نہ کر رہی ہو. تو 2 روپے کا بیچ سکتے ہیں. ایک لکھا ہے کہ شیئر ایک دن خرید کے دوسرے دن بیچے جا سکتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ ہمارے یہاں T+2 سسٹم ہے تو ایک دن خرید کے دوسرے دن نہیں بیچے جا سکتے جب تک آپ کے سی ڈی سی اکاؤنٹ میں نہ آئے. لکھا ہے مضاربہ اور لیزنگ کمپنی. پاکستان میں جتنی مضاربہ کمپنی ہے میری معلومات کے مطابق اکثر کے شیئر جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں, اس لیے کہ مضاربہ کمپنیز جو تھیں ان کا کاروبار صحیح نہیں چلا. اب جا کر کچھ بہتر ہونا شروع ہوا ہے, ان کا شریعہ بورڈ بن گیا اچھا سا, شریعہ ایڈوائزر ان کے لگ گئے, لیکن ابھی تک مضاربہ کمپنیوں نے کاروبار بہت گڑبڑ کیا ہوا ہے, تو اس لیے ان کے شیئر اور لیزنگ کمپنی کے شیئر ناجائز ہیں. جی نہیں, سود نہیں ہے, یعنی اسلام میں ہر چیز سود نہیں ہوتی, سود بھی ہے کچھ اس کے اندر جو اسلام میں عقود کی شرائط ہیں اس کی خلاف ورزی ہے, تو وہ کاروبار بھی ناجائز ہوتا ہے. یہ جیسے لکھا ہے بعض کمپنیاں کیش سرپلس کمپنیاں بینک میں پیسہ لگاتی ہیں. عام طور پہ جو کیش سرپلس کمپنیز ہیں وہ اپنی ٹریجری کے تھرو بینکوں میں انویسٹمنٹ کرتی ہیں, لیکن ان کے ادر انکم کا جو اگر آپ بیلنس شیٹ میں دیکھیں تو ادر انکم کا ان کا آتا ہے. جیسے انہوں نے مثال دی ہے فوجی فرٹیلائزر کی, اور تو اس طرح کی کمپنیاں جو ہیں اگر وہ بینک میں پیسہ لگائیں اور ان کی آمدنی 5% سے زیادہ سود کی ہو تو ان کا شیئر خریدنا حرام ہوگا, اور اگر اس سے کم ہو تو پھر باقی رقم کو صدقہ کر دیں تو وہ درست ہو جائے گا. میں نے عرض کیا کہ سوال ان کا یہ تھا کہ بعض کمپنیاں ہیں جو بینک میں پیسہ لگاتی ہیں, اصل کام تو حلال ہے لیکن بینک میں بھی پیسہ لگایا ہوا ہے, تو اگر وہاں سے سود آتا ہے تو جتنا سود آتا ہے اس کو صدقہ کر دیں تو اس کمپنی کا شیئر میں کام کرنا درست ہے. ہاں واضح کرتے ہیں بیلنس شیٹ میں, ہاں اتنا کر دیں. یہ بات تو میں عرض کر چکا ہوں, کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے جو نہیں کرتی. ہاں وہ کر سکتے. اچھا, ایک صاحب کا سوال ہے جو اسٹاک ایکسچینج کی انتظامیہ کے رکن ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ساری پروڈکٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن بنانے کی ذمہ داری, یہ بڑا اس کا سوال کا جواب دیتے ہوئے بڑی دقت ہے. اصل میں پاکستان کے اندر جو ایسے کاروبار ہیں جو مخلوط کاروبار کہلاتے ہیں, جن میں حلال حرام دونوں ہیں, ان میں بڑے مسائل ہیں. اگر جواب اس کا صرف یہ ہے کہ اگر اکثریت کا کام ناجائز والا ہے تو پھر یہ کام درست نہیں ہے, اور اگر اکثریت کا کام ٹھیک ہے, اکثر رولز اینڈ ریگولیشن کا کام ٹھیک ہے, چند ایک ایسے ہیں. تو اسٹاک ایکسچینج کے اندر ساری چیزوں کا تعلق فیوچر سے نہیں ہوتا, اس کے اندر کمپنی کے مینجمنٹ کے, سیٹلمنٹ کے, ریکنسلیشن کے, کلیئرنگ ہاؤس کے, ہر طرح کے اصول بنتے ہیں, بروکروں کے کنٹرول کے. تو وہ اگر مجموعی طور پہ رولز آپ کے جو ہیں وہ جائز میں آتے ہیں تو پھر آپ کا کام بھی جائز ہوگا. اسٹاک ایکسچینج کے حضرات کے لیے ایک خصوصی پروگرام, تو یہ تو الطاف صاحب دیکھیں گے, انہوں نے کہا کوئی خصوصی پروگرام کیا جائے. وہ کمپنیاں جنہوں نے سود میں شرکت نہیں کی ان کی فہرست ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے, ایک اہم سوال ہوتا ہے. میرے پاس ایک بات میں اس میں عرض کروں کہ ایسی کمپنیوں کی کوئی مستقل لسٹ نہیں ہوتی, ہر 3-4 ہر 6 مہینے بعد ان کی لسٹ کا ریویژن ہوتا ہے. اس وقت تک جو میرے پاس جو کمپنیوں کی لسٹ موجود تھی 25-30 کمپنیوں کی میں لسٹ لایا ہوں, یہ لسٹ میں الطاف صاحب کو دے دوں گا, تو پھر یہ جب اپنے پاس یا تو اسکین کر لیں گے یا کاپی کرا دیں گے تو ویب سائٹ پہ کہیں پہ بھی رکھ لیں گے. یہاں پر میرے پاس موجود ہے وہ,
تو میں ان کو دے دوں گا, آپ ان سے بعد میں لے لیجیے گا. لیکن یہ لسٹ اگلے تک کی ہے, یعنی کہ اگلے 3-4 مہینے بعد جب بیلنس شیٹ آئے گی دوبارہ پھر یہ لسٹ تبدیل ہو جائے گی. بروکریج فرم میں ملازم ہونے کے بارے میں, بروکریج فرم کے اندر جو ہے عموماً بروکریج فرم جتنی بھی ہیں وہ تو ہر طرح کے شیئر کا کاروبار کرتی ہیں, تو لہٰذا فنڈ مینجمنٹ کمپنیاں, کنونشنل فنڈ مینجمنٹ کمپنیاں, ایسٹ مینجمنٹ کمپنی, بروکریج ہاؤس, ان سب کے اندر ملازمت کرنا جو ہے اس کا وہی حکم ہے جو بینک میں کرنے کا حکم ہے. ایک سوال ہے کہ حصص کا کاروبار اسلام میں قرآن اور سنت کی روشنی میں کیسے جائز ہے, اس کے بارے میں بتایا جائے. میں نے ابھی پوری تفصیل اس بارے میں بتائی تھی کہ حصص کا کاروبار اصل میں حصص کہتے ہیں شراکت داری کو. جب آپ پارٹنر بنتے ہیں کسی کے ساتھ تو وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ آف اونرشپ دیتا ہے, اور شراکت داری جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. بس یہ شراکت داری کی ایک ڈاکومنٹڈ شکل ہے. تو جب آپ کسی کو اپنا حصص بیچتے ہیں تو گویا کہ آپ اس کو اپنی ملکیت بیچ رہے ہیں, اور کاروبار کا لین دین, کاروبار کی خرید فروخت اسلام میں جائز ہے. بانڈ کی پرچی اور حصص کے کاروبار کو جو الگ الگ کہا گیا, بانڈ کی پرچی کو میں نے اس لیے کہا تھا ناجائز کہ بانڈ کی پرچی جو ہوتی ہے وہ تو ایک تو بانڈ کی پرچی ہے, بانڈ کا کاروبار حرام ہے. دوسری بات ہے کسی چیز کی پرچی جو ہوتی ہے جو اس طرح کی بنتی ہیں وہ اس چیز کی اصل ملکیت کو شو نہیں کرتی, اس وجہ سے وہ ناجائز ہے. تھوڑی سی اس کی تفصیل ہے تو میں اگر آپ یہ بعد میں مجھ سے ای میل پہ پوچھ لیں تو میں بتا دوں گا, کیونکہ یہاں پر میں نے اس کی وضاحت نہیں کی. پاکستان میں کام نہیں ہوتا اسٹاک ایکسچینج میں, اس لیے نہیں کی تھی وضاحت. ایک اور سوال ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ میرے پاس OGDCL کے 1500 شیئر ہیں, 1000 شیئر ہیں, میں نے 500 خریدے آج اور آج 500 بیچ دیے. تو میں بتا چکا ہوں یہ طریقہ جائز ہے, اس لیے کہ جو آج آپ نے بیچے ہیں وہ آپ کے ان شیئرز میں سے شمار ہوں گے جو آپ کے پاس آلریڈی موجود تھے. سونے کے ادھار خرید فروخت کی تفصیل. سونے کو ادھار خرید فروخت کرنا جو ہے وہ شرعاً درست نہیں ہے. اس کے پر بے صرف کے احکامات ہوتے ہیں اور یہ ایک مستقل موضوع ہے, اور مختصر سے جواب نہیں دے سکتا. اگر کوئی پروگرام کبھی ہوا یہاں پر, مستقل موضوع ہے کہ سونے کی خرید فروخت کیسے ہونی چاہیے. انٹرنیشنل کرنسی کی خرید فروخت, انٹرنیشنل کرنسی کی خرید فروخت کے بارے میں بھی اصول یہ رکھیے گا کہ ایک تو خرید فروخت ہوتی ہے ہم انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں جا کر, جسے ہم مارجن فائنانس ٹریڈنگ کہلاتی ہے, وہ مارجن رکھ کے کراتے ہیں, وہ تو بالکل ناجائز ہے. باقی آپ جو جا کر یہاں پر جو منی چینجر سے خریدتے ہیں یا آپ اپنے ایک بڑا کاروبار ہے آپ کا اپنے پاس خرید کے رکھتے ہیں, اس کی کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے, وہ بھی ایک مستقل موضوع ہے ظاہر مختصراً. لیکن یہ کہ اصولاً جائز ہے بشرطے کہ اس کے اندر شریعت کے اصول کی خلاف ورزی نہ کی گئی ہو. NIT کے شیئر اور ڈپازٹ تو نہیں سمجھ میں آیا مجھے. NIT کے شیئر جو ہیں وہ درست نہیں ہیں, اس لیے کہ NIT کے پاس تو کئی طرح کی کمپنیاں ہیں, حلال حرام سب ہیں. سودی لین دین کرنے والی کمپنی کے حصص سستے دام خرید کر مہنگے بیچنا, منافع حاصل کرنا جائز ہے. تو سودی لین دین سے تو مراد ہے بینک, اور تو کوئی مراد نہیں ہے. سودی لین دین یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بینک کے شیئر کم پیسے میں خرید کے زیادہ میں بیچیں, یعنی بینک کے شیئر بیچ کر اگر آپ نفع کماتے ہیں تو وہ حرام ہے. اس کے علاوہ اور کون سی کمپنی سودی لین دین والی ہے تو وہ ذرا سا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ایک سوال ہے کہ ہمارا ملک دارالحرب ہے یا نہیں. دارالحرب تو کسی طرح سے نہیں ہے. دارالحرب تو دنیا میں اس وقت صرف اسرائیل ہے اور کوئی ملک دارالحرب نہیں ہے. اس لیے کہ دارالحرب اس ملک کو کہتے ہیں جس سے مسلمانوں کے کسی طرح کے تعلقات نہ ہو, لڑائی ہو. اب تو دنیا میں دارالحرب کا نظام ہی ختم ہو گیا, اس لیے کہ ہماری لڑائی ہونے کے باوجود دوسرے ملک سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں, ہمارے وہاں پہ سفیر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان سے ہمارے معاہدے ہوتے ہیں, انٹرنیشنل ٹریٹیز سائن کیے ہوئے. تو دارالحرب اور دارالاسلام کی جو تفصیل ہے اس پہ علماء کا موقف یہ ہے کہ جس طرح پرانے فقہا نے آج سے 400 سال پہلے لکھی تھی, اب اس میں بہت فرق واقع ہو گیا ہے کیونکہ انٹرنیشنل تنظیمیں بن گئی ہیں. پرائز بانڈ کی حیثیت میں بتا چکا ہوں کہ ناجائز ہے. ایک سوال آیا کہ کیا غیر سودی بینکاری سسٹم میں کوئی ایسا انتظام اور سسٹم ہے جو یہ تمیز کرتا ہو کہ فلاں شخص کی آمدنی حرام ذرائع سے, اس لیے اس سے معاملہ نہیں کریں گے. اس طریقے کا سسٹم, یہ مجھ سے اگر بعد میں بات کر لے تو بتا دوں, اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں بنا ہوا ابھی تک. اس لیے کہ کوئی آدمی آپ کے پاس آئے, آپ اس سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ تمہاری آمدنی حلال ہے یا حرام. وہ فوراً غصے میں آ جاتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. تو اس کے کافی مسائل ہیں. حرام آمدنی والوں سے معاملات کرنا جائز ہے, یہ بھی آپ تفصیل سے پوچھ لے گا, اس کا تفصیلی جواب ہے. اسلامی بینک میں میزان بینک اور اسلامی بینک کے شیئر جائز ہیں یا نہیں؟ میرے خیال تو جائز ہیں, اس لیے کہ اسلامی بینک ہیں. اگر میرے پاس OGDC کے شیئر ہوں تو کیا فیوچر میں ان کو بیچ کر T+2 میں خریدنا جائز ہے؟ میں نے عرض کیا کہ فیوچر میں آپ خرید فروخت نہیں کر سکتے, تو اس وجہ سے OGDCL کو فیوچر میں بیچ کر T+2 کرنا جو ہے وہ
صحیح اس لیے نہیں ہوگا کہ فیوچر الگ چیز ہے, T+2 الگ. اگر آپ کے پاس کوئی شیئر موجود ہے, آپ نے فیوچر میں بیچا اور خرید لیا, تو عام طور پہ یہ ٹرانزیکشن لوگ جب کرتے ہیں کہ جب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا جو ابھی ٹرینڈ ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہے, تو ابھی جتنا زیادہ سے زیادہ خرید کے مستقبل میں بیچو, اس کو مستقبل میں مارکیٹ گرے گی. ایک بروکریج کے پاس نوکری کرتا ہوں, اس میں نوکری ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ بروکریج کمپنی کا کاروبار جو ہے وہ زیادہ تر حرام آمدنی پہ مشتمل ہوتا ہے, اس لیے ان کے یہاں درست نہیں ہے. بینک اور انشورنس کے شیئر لینا جائز ہیں یا نہیں؟ اور کچھ شیئر لے کے رکھے ہوئے ہیں, ان کا بونس آتا ہے, تو بینک اور انشورنس کمپنی کا شیئر ناجائز ہیں, اس کو تبدیل کر کے لے لیں. ڈلیوری آج ایک سوال ہے, ڈلیوری آج آئٹم 120 پر لیا, 10 دن بعد 130 پر فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ سوال ان کا یہ ہے کہ ایک شیئر آج خریدا, 10 دن بعد اس کی قیمت بڑھ گئی تو بیچنا جائز ہے. تو میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر 10 دن کا مطلب تو یہ کہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکا ہے تو بالکل جائز ہے. اسٹاک ایکسچینج کے ممبران کے پاس کام کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اسٹاک ایکسچینج کے اکثر ممبر جو ہیں ان کا کام جو ہے نا وہ گڑبڑ ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ حلال حرام سب کر رہے ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ان کے پاس کام نہ کیا جائے. لیکن اگر کوئی دوسرا متبادل جب تک نہیں آتا, وہ تفصیل علماء کرام بتاتے ہیں. اسلامی بینک کے حصص خریدنا جائز ہیں؟ جی ہاں جائز ہیں. سیونگ سرٹیفکیٹ کے بارے میں آمدنی اس کی 3 سال بعد ملتے ہیں. یہ سیونگ سرٹیفکیٹ جو گورنمنٹ کے ہیں یہ ناجائز ہیں, اس لیے کہ ان کا سسٹم جو ہے وہ سودی ہے. اسلامی بینکوں کے شیئر کی حقیقت انہوں نے پوچھا ہے, کیا میں بتا چکا ہوں. ایک دوست ان کا اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتا ہے, جاب کے فرائض میں بدلہ کرانا اور شارٹ سیل وغیرہ بھی. اس کی جاب سیلری کیسی ہے؟ تو اس کی سیلری میں بتا چکا ہوں, جب بدلہ کرانا ناجائز ہے اور شارٹ سیل ناجائز ہے تو پھر سیلری بھی ناجائز ہی ہوئی. What about a person who is looking for a company which has leverage ratio of more than 40 and جاب کے بارے میں تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کسی کمپنی میں, سوال یہ ہے کہ اگر کسی کمپنی کی لیوریجنگ 40% سے زیادہ ہے, یعنی کہ اس کے قرضے 40% سے زیادہ ہیں, تو اس کے یہاں جاب کرنا ہے تو جائز ہے. اس لیے کہ اگر اس کا کاروبار حلال ہے تو, اس لیے کہ جاب کرنا الگ چیز ہے, اس کمپنی کا مالک ہونا الگ چیز ہے. اس کمپنی کا ظاہر مثلا جیسے کہ گل احمد والے, اب گل احمد کے اندر کوئی آدمی ٹیکسٹائل کے اندر وہ کام کرتا ہے, کوئی آدمی کیمیکل کو دیکھتا ہے, کوئی رنگ کا کام کو دیکھتا ہے, تو وہ کام کرنا اس کے یہاں درست ہے. اسٹاک بروکر کے پاس کام کرنے کے بارے میں سوال ہے, یہ بتا چکا ہوں. ایک سوال ہے, لیگل اینڈ انلیگل آسپیکٹس آف شیئرز اپلیکیشن ان شریعہ. یہ سوال سے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا پوچھا ہے انہوں نے. لیگل اور انلیگل آسپیکٹس تو قانون والے بتائیں گے, شرعاً میں بتا چکا ہوں کہ اگر کاروبار شیئر حلال ہے تو اس کے اندر پیسہ لگانا درست ہوتا ہے. پاکستان میں جو فنڈ مینجمنٹ کمپنیاں ہیں کچھ اسلامی اس پر کام کرتی ہیں, ان میں نوکری کرنا کیسا ہے؟ جو اسلامی ایسٹ مینجمنٹ کمپنیاں ہیں یا بعض فنڈ ہیں جو اسلامی نقطہ نظر سے کام کرتے ہیں, ان میں کام کرنا جائز ہے. این آئی ٹی میں کام کرنا اس لیے درست نہیں کہ این آئی ٹی کے پورٹ فولیو میں حلال حرام سب ہیں. کین وی فالو کے ایم آئی انڈیکس؟ میرا خیال ہے کے ایم آئی میزان بینک والا انڈیکس ہے تو وہ درست ہے. از اٹ اپڈیٹڈ ہاؤ فریکوینٹلی؟ میرا خیال ہے کہ وہ کے ایم آئی میزان بینک کا انڈیکس ہے غالباً, جہاں تک میرے علم میں جو اسٹاک ایکسچینج میں انڈیکس کام کر رہا ہے, اس انڈیکس کے لحاظ سے کر سکتے ہیں. یہ لوگ لسٹ شائع کرتے ہیں جس کے اندر حلال حرام کا فرق بتاتے ہیں. تو جو لوگ بروکریج کے کام سے وابستہ ہیں, اگر وہ حلال حرام کی لسٹ جاننا چاہتے ہیں تو کے ایم آئی کا انڈیکس بھی یہ لسٹ شائع کرتا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ از دیر این اسلامک بروکریج ہاؤس ورکنگ تھرو وچ وی کین ڈو؟ اسلامک بروکریج ہاؤس ابھی تک کوئی نہیں ہے, اسلامک فنڈ ہے. بروکریج ہاؤس تو بہت بڑا ہوتا ہے, جیسے عارف ابھی بروکریج ہاؤس ہے, اس نے 50 فنڈ لانچ کیے ہوئے. بروکریج ہاؤس کو اسلامی بنیاد پر چلانے کی کوشش ایک کمپنی نے کی تھی, فیزیبلٹی بنائی تو وہ چل نہیں پایا, تو اس وجہ سے بروکریج ہاؤس تو ابھی تک کوئی نہیں ہے, البتہ فنڈ ہے. ایک سوال ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں بروکریج کا کام ہے, ہمارے کلائنٹ ہم سے شیئر خریدنے کو کہتے ہیں اور اسی دن فروخت کرنے کا کہتے ہیں. جب ہم ان کو منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس شیئر پڑے ہیں, جبکہ پتہ نہیں شیئر ہیں یا نہیں. اس کے بارے میں کیا جواب ہے؟ تو اب اس کے بارے میں کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے میرے پاس شیئر ہیں تو آپ بیچ دیں, تو اللہ کو پتہ ہے. لیکن اگر احتیاط کریں تو بہتر ہے, اس میں کوشش کریں کہ آپ مثلا ان کا سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے ہم سے کہا کہ او جی ڈی سی ایل کے شیئر خریدو صبح,
اور دوپہر کو بیچ دو. تو انہوں نے جواب دیا اس کو کہ بھئی یہ تو شرعاً اس لیے درست نہیں ہے کہ آپ کے ملکیت میں تو ابھی آئے نہیں, اور سی ڈی سی میں ٹرانسفر نہیں ہوئے. تو اس نے جواب میں کہا کہ میرے پاس سی ڈی سی میں آلریڈی پڑے ہوئے سپوز. تو یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کو کیسے پتا چلے سچ بول رہا ہے جھوٹ. تو اب یہ آپ اس بارے میں فیصلہ کرنا اپنے پر رکھیں, آپ اندازہ لگا لیں. اگر آپ کو اندازہ ہے کہ یہ لوگ عام معاملات میں سچ بولتے ہیں تو اعتبار کر لیں, ورنہ اعتبار نہ کریں. میں اس آپ مجھے لکھ کے دے دیجیے نا, ان کو کاغذ دے دیں نا لکھ کے. جی آپ اصل میں میرے پاس اتنے سوال ہیں. کاغذ دے دیں, ایک کاغذ دے دیں, مجھے کلیئر بھی نہیں. اور ایک سوال انہی نے کیا ہے کہ لیزنگ اور مضاربہ کا شیئر کلائنٹ کو لے کے دے سکتے ہیں, یعنی مشورہ تو یہ ہے کہ نہ دیں. ایک سوال ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں کون سے شیئر جائز ہیں کون سے ناجائز ہیں. تو میں نے بتایا. ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ ایچ بی ایل, اینگرو, آئی سی آئی, یو بی ایل. آئی سی آئی, یو بی ایل اور یو بی ایل اور حبیب بینک کا تو سب کو پتہ ہے ناجائز ہیں. آئی سی آئی اور اینگرو میرا خیال ہے جائز ہے, وہ لسٹ میں دیکھ لیجیے گا, ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا. ایک سوال ہے کہ یہاں جو ویڈیو بن رہی ہے اس میں اصلاحی مجلس میں کس کی کیا گنجائش ہے. تو یہ بڑا سیاسی قسم کا سوال ہے, اس کا کیا جواب دوں میں. اصل میں یہ مسئلہ جو ہے ویڈیو بننے کا اختلافی مسئلہ ہے علماء میں. اور اختلافی مسئلے کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں کہ اختلافی مسئلے کا ادب یہ ہے کہ اس کو مجلس میں اس طرح سے نہ پوچھا جائے, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بارے میں جب بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں, اس لیے کہ ویڈیو وہ والی تصویر نہیں ہوتی, ڈیجیٹل تصویر ہے. بعض علماء کا موقف مختلف ہے. تو اب اس وجہ سے دونوں طرح کے علماء موجود ہیں, جس آدمی کا جس طرف رجحان ہو وہ اس طرف چلا جائے. تو اگر آپ کا رجحان اس طرف ہے کہ ناجائز ہے تو آپ اس کی کوشش کریں کہ آپ کیمرے کے سامنے نہ آئیں, اور اگر آپ کا رجحان ہے کہ جائز ہے تو آپ یہاں آ کے بیٹھ جائیں. ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ میرا سوال ہے کہ جیسا کہ ہم نے بہت سے اسلامک میوچل فنڈ میں پی ٹی سی ایل کے شیئر دیکھیں, حالانکہ پی ٹی سی ایل کی ایک سروس ہے اسمارٹ ٹی وی جس کے اندر فلمیں, گانے اور ڈراموں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, بتائیں کہ پی ٹی سی ایل کے شیئر جائز ہے ناجائز. اصل میں پی ٹی سی ایل کا جو بڑا کام ہے وہ اسمارٹ ٹی وی نہیں ہے. اسمارٹ ٹی وی تو شاید اس کا ابھی 1-2% بھی نہیں ہوگا, جو اصل اس کے ریونیو ہے وہ تو ٹیلی فون سے ہے. تو اس وجہ سے میں نے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں کاروبار جو ہے وہ 100% حلال کے معیار پر شاید ہی کوئی کاروبار ہو, چونکہ ہمارے ہاں ٹیکس انڈر انوائسنگ بھی ہوتی ہے, ملاوٹ بھی ہوتی ہے, جھوٹ بھی بولتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو علماء کی رائے اس وقت یہ ہے کہ اس وقت جن حالات میں ہم رہتے ہیں اگر کوئی کاروبار کا اکثریت حلال ہے تو اس کے اندر ہم جواز کا فتویٰ دے دیتے ہیں, اس لیے کہ 100% حلال کاروبار ڈھونڈنا جو ہے وہ اس نے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ آخری سوال لے لیتے ہیں, باقی جو اچھے خاصے سوال باقی ہیں انشاءاللہ تعالی اس اگلی نشست میں ہم سوال لے لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جو کچھ بھی اللہ ہم نے یہاں پہ سنا اور جو کچھ بھی کہا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, جو غلطی ہوئی اس کی ہماری اصلاح فرما, اس کو معاف فرما, اور جو کچھ حق بات کہی گئی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں ذرا نیچے آ جاؤں پہلے. الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آج کا جو حصص کے کاروبار کا موضوع ہے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے سورہ آل عمران کی ایک آیت جو اللہ تعالیٰ نے کاروبار اور ایک دوسرے کے مال کے لین دین کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہے
اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور اسی کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے معیار ہیں جو علماء نے حصص کے کاروبار کے لیے مقرر کیے ہیں۔ سورۃ النساء کی 29ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ما سوائے اس کے کہ تمہارے درمیان تبادلہ ہو، خرید فروخت ہو ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تمہارے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کے اندر دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، اور دوسرا اللہ کا ارشاد ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو تباہی سے ہمکنار نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق کھانے سے جو معاشرے کے اندر نتیجہ پیدا ہوگا وہ ایک دوسرے کو ہلاکت میں ڈالنے کا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع فرماتے ہیں اور اس کے بعد ایک حکمت کا ذکر فرماتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان یقیناً ایک ربط ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، باطل طریقے سے مت کھاؤ، اور کئی اور جگہ پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، تو اس کے بعد جو ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تباہی میں مت ڈالو، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ تو اپنے آپ کو قتل کرنے کا یا اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنے کا مطلب اللہ کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسے اعمال کرے جس کے نتیجے میں اس پہ خود تباہی آئے۔ یعنی ایک آدمی اگر ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ کے اس شاخ کو آری سے کاٹ رہا ہو تو جو بھی اس کو دیکھے گا وہ کہے گا یہ آدمی اپنے آپ کو تباہی میں ڈال رہا ہے، اس لیے کہ جیسے ہی شاخ کٹ جائے گی یہ گر جائے گا۔ تو جس طرح سے وہ شخص جو کہ درخت کی شاخ پہ بیٹھ کے اسی شاخ کو تنے سے کاٹ رہا ہو، اس شخص کو کہا جاتا ہے یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں وہ بھی اللہ کی نظر میں اسی زمرے میں آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو آخرت کی تباہی ہے کہ اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، قیامت کے دن باز پرسی ہوگی، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، اور دوسرا اس کا مطلب دنیاوی ہے۔ ہم میں سے جن حضرات کی امریکہ میں جو تباہی معاشی آئی ہے، جو خاص طور پہ جو لوگ جانتے ہیں کہ جو سب پرائم کرائسس جسے کہا جاتا ہے، جس کے اندر امریکہ کے اندر تقریباً ان کا بینکاری کا نظام تباہ و برباد ہو گیا، یہ ولا تقتلوا انفسکم کی ایک عملی شکل ہے کہ ایک ایسا نظام انہوں نے کھڑا کر دیا جو خود جا کے ڈھہ گیا۔ اب اس کا رونا انسان دوسرے پہ کیا روئے کہ یہ تو اپنا کیا دھرا ہے۔ تو علماء کرام نے اور فقہاء کرام نے بالباطل کی جو تشریح کی کہ باطل طریقے کیا ہیں، تو باطل طریقے ایک تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیے، اور آتی رہتی دنیا تک آنے والے وقت میں جتنے بھی طریقے دنیا کے آئیں گے ان کو ان پرانے طریقوں کے اوپر ٹیسٹ کیا جائے گا۔ چنانچہ باطل طریقوں میں اللہ تعالیٰ نے سود کو، باطل طریقوں میں دھوکے سے کھانے کو، باطل طریقوں میں رشوت کو، باطل طریقوں میں ناجائز طریقے سے معاملات کرنے کو، باطل طریقوں میں دھوکہ دہی اور ملاوٹ کر کے بیچنے کو، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں باطل کہا جاتا ہے۔ تو باطل سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ طریقہ جس کو اس سے اللہ نے منع فرمایا ایک دوسرے سے لین دین کو، رشوت سے منع فرمایا چاہے رشوت ہدیے کے نام پر ہو، سود سے منع فرمایا چاہے کسی بھی شکل میں ہو، اس کے علاوہ
خاص طریقے سے جو بھی معاملہ کیا جائے اس کی خاص شرائط رکھیں جن کو عقود کہا جاتا ہے، ان کی تفصیلات فقہاء کرام نے مرتب کی. تو جو معاشی نظام مسلمانوں کا تشکیل پائے گا اس معاشی نظام میں نہ تو سود ہونا چاہیے، نہ اس معاشی نظام میں رشوت کا کوئی دخل ہو، نہ اس معاشی نظام میں کک بیک یا کمیشن کا دخل ہو، ناجائز کمیشن، نہ اس معاشی نظام کے اندر اسلام کے عقود کا جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی ہو، نہ اس کے اندر اسلام کی طرف سے متعین کیے گئے غیر یقینی یا ہم جسے غرر کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں اس کی خلاف ورزی ہو. یہ ساری شرائط جو ہیں فقہاء کرام نے اپنے یہاں بہت تفصیل سے مرتب فرما دی ہیں. تو چنانچہ علماء کرام نے جب بازار حصص کا جائزہ لیا تو انہی تفصیلات کی روشنی میں بازار حصص کے بارے میں یہ طے کیا کہ اس بازار کے اندر کاروبار کرنے کے کون سے طریقے ہیں جو قرآن کریم کی اس آیت کے تحت باطل کے اندر داخل ہیں، اور کون سے طریقے ایسے ہیں جو تجارتاً عن ترازن کے اندر داخل ہیں، رضامندی شرعاً جواز کے اندر داخل ہیں. اور اسی کے سلسلے میں کچھ گفتگو آج انشاءاللہ پیش خدمت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جب سے مغربی قوموں کا غلبہ ہوا تو دنیا میں انہوں نے چند کاروبار کے نئے طریقے رائج کیے، جس کے اندر کرنسی کا کام بھی شروع ہوا، جس کے اندر چیکوں کا کام شروع ہوا، بینکنگ سسٹم آیا، اسٹاک ایکسچینج کا سسٹم آیا، کمپنیوں کا تصور قائم ہوا، ایک سے زائد کمپنی، ایک سے زائد مالکان کا تصور قائم ہوا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھنی کہ کمپنی شرعاً ہے کیا اور اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے. تاریخی حیثیت پر اگر آپ نظر ڈالیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جس زمانے میں مغرب میں انقلاب آیا صنعتی، تو اس زمانے میں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ایک کاروبار کرنا ہے، ایک کمپنی قائم کرنی ہے جس کے اندر اتنے پیسوں کی ضرورت ہے کہ ایک یا دو آدمی نہیں دے سکتے. 16ویں اور 17ویں صدی میں جب مغرب میں انقلاب آیا، جس کو فائنینشیل ہسٹری میں انڈسٹریلائزیشن کہتے ہیں، صنعتی انقلاب کہلاتا ہے. بڑی بڑی صنعتیں لگنی شروع ہوئیں، کارخانے لگنے شروع ہوئے. اس سے پہلے کارخانوں اور صنعتوں کا تصور نہیں تھا، تو لوگوں کو بہت زیادہ رقم کی ضرورت پڑنی شروع ہوئی. ایک آدمی پیسے نہیں لگا سکتا. فرض کریں کہ جیسے پاکستان میں اگر ایک بجلی گھر بنانا ہے، پاور ہاؤس بنانا ہے، جس کی لاگت ہے 50 ارب روپے، تو پاکستان میں کسی ایک ادارے، کسی ایک کمپنی یا کسی ایک فرد کی عمومی حالات میں اتنی قوت، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ 50 ارب روپے اپنے کام میں سے الگ نکال کر اس کام میں لگا دے. تو یہاں سے تصور شروع ہوا شراکت داری کو منظم طریقے سے کرنے کا. شراکت داری تو دنیا میں شروع سے چلی آ رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے شراکت داری کا تصور قائم ہے. لیکن شراکت داری کو بڑے پیمانے پہ کرنے کا اور منظم طریقے سے کرنے کا تصور یہاں سے شروع ہوا کہ اگر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں اور اس کاروبار کے اندر 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 1 لاکھ آدمی اپنا پیسہ لگاتے ہیں، تو یہ 1 لاکھ آدمی اس کاروبار کے مالک کہلائیں گے. تو اب یہاں پر کئی سوالات پیدا ہو گئے کہ کاروبار کا مالک جو ہوتا ہے وہ تو کاروبار کے اندر عمل دخل کرتا ہے، کاروبار کے اندر فیصلے کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، نفع نقصان کی تقسیم کرتا ہے. تو اگر ایک ایسا ادارہ بنائے جس کے اندر کسی نے 1 لاکھ، کسی نے 5 لاکھ، کسی نے 10 لاکھ ملائے ہیں، اور اس کے 1 لاکھ مالکان ہیں، اور اس ادارے کی جو پوری مالی حیثیت ہے وہ 50 ارب روپے ہے، تو اس ادارے کو چلایا کیسے جائے گا؟ کیا 1 لاکھ لوگ مل کر چلائیں گے؟ تو اگر 1 لاکھ لوگ چلانے لگے گا ادارے کو تو ادارہ تو چل نہیں سکتا. یہاں سے دنیا میں کمپنی کا تصور قائم ہوا، اور یہیں سے پھر مینجمنٹ کے اصول آئے کہ کمپنی کیسے چلائی جائے گی، کمپنی کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی. پرائیویٹ لمیٹڈ کا، پبلک لمیٹڈ کا تصور یہیں سے آیا. ایک اور علماء کے درمیان ایک اور بھی گفتگو زیر بحث ہے جس کو ہم کہتے ہیں شخص قانونی، اور دوسرا ایک تصور آیا محدود ذمہ داری. 2 الگ الگ تصور ہیں، ایک شخص قانونی کا ہے، ایک محدود ذمہ داری کا ہے.
کہ کمپنی کی ذمہ داری کتنی ہوگی, کمپنی کے مالکان کون ہوں گے, کیسے کام چلے گا. تو اس زمانے میں یہ تصور آیا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جب کمپنی قائم کی جائے گی تو کمپنی قائم کرتے وقت جو آدمی جتنے پیسے لے کر آ رہا ہے, فرض کریں آپ تصور کریں ایک آدمی, پاکستان میں تو $10 کا شیئر ہوتا ہے, لیکن جیسے امریکہ میں اور وہاں پر $1 کا ایک شیئر ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو آدمی ہماری کمپنی میں $1 لے کر آئے گا ہم اس کو 1 حصہ دے دیں گے اس کمپنی کا, جو $2 لے کر آئے گا اس کو 2 حصے دے دیں گے. تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ کمپنی کی جتنی بھی مالیت ہے اس کو ہم $1 پہ یا پاکستانی لحاظ سے $10 پہ تقسیم کر دیتے ہیں. تو جس آدمی نے جتنے پیسے لگائے ہیں اس آدمی کو پیسے کے بجائے ہم حصص کا مالک سمجھیں گے. اس چیز کو حصہ کہا گیا, اس چیز کو شیئر کہا گیا, اس چیز کو اسٹاک کہا گیا, اس چیز کو اسکرپ بھی کہا جاتا ہے. اسٹاک ایکسچینج کے اندر یہ اصطلاح زیادہ استعمال ہوتی ہے. اس کی مثال اگر ہم یوں سمجھ لیں اسٹاک سے ہٹ کر, کہ ایک آدمی نے کوئی کاروبار شروع کیا جس کے اندر 20 آدمیوں کو مالک بنایا, اور مالک بناتے وقت اس نے یہ کیا کہ ایک پیپر ایگریمنٹ سائن کر کے جس آدمی نے اس کو 20 لاکھ روپے لگائے تو اس کے ساتھ اسٹامپ پیپر پہ 20 لاکھ روپے کا ایگریمنٹ کر لیا, جس نے 5 لاکھ لگائے تھے اس سے 5 لاکھ کا کر لیا, کسی نے 50 لگائے اس سے 50 لاکھ کا کر لیا. تو ہر آدمی کے پاس اسٹامپ پیپر ہے, تو 50 لاکھ والا کہتا ہے کہ میرا جو حصہ ہے وہ 50 لاکھ کا ہے, اور 5 لاکھ والا کہتا ہے میرا حصہ 5 لاکھ کا ہے. تو حصے کا مطلب کیا ہوا کہ ایک آدمی کسی کاروبار کے اندر جو پیسہ لگا رہا ہے اس پیسے کی نمائندگی ایک پرچی کے ذریعے کر دیتے ہیں. ہم اس کو ایگریمنٹ لکھ کر دے دیں یا ایک پرچی لکھ کر اس پہ مہر لگا دیں, صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ اس آدمی نے اس کاروبار میں پیسہ لگایا ہوا ہے. اس کاروبار کے ثبوت کے لیے جو چٹھی دی جاتی تھی یا سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا وہ سرٹیفکیٹ شیئر کہلایا. اس کو حصہ بھی کہتے ہیں, عربی میں اردو میں حصہ کہتے ہیں اور اس کی جمع حصص آتی ہے. شیئر بھی کہہ دیتے ہیں, اسٹاک کہہ دیں, کچھ بھی کہہ دیں. مقصد اس کا ایک ہے کہ ایک آدمی نے کاروبار میں پیسہ ڈالا اور اس نے پیسہ جو ڈالا اس کے پیسے کے برابر ہم نے اس کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ بھئی تم نے اس کاروبار میں پیسہ ڈالا ہے اتنے کے تم مالک ہو. چنانچہ علماء کے سامنے بہت پہلے یہ سوال آیا تھا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات میں یہ سوال آیا تھا. اس زمانے سے ایک کمپنی قائم ہونا شروع ہو گئی تھی کہ حصہ کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا اور علماء کی رائے اسی پر قائم ہوئی کہ حصہ اصل میں کاغذ کا ٹکڑا جو ہوتا ہے اس کی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن وہ کاغذ کا ٹکڑا یہ بتاتا ہے کہ یہ آدمی اس کمپنی میں اتنے کا مالک ہے. چنانچہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے کو حصہ بیچا تو در حقیقت وہ کاغذ نہیں بیچ رہا ہوتا, اس کاغذ کے پیچھے جو ملکیت ہے اس کمپنی کے اندر اس کا حصہ ہے وہ بیچ رہا ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ کسی کو گھر بیچنے جاتے ہیں تو گھر کی خرید فروخت کاغذ پہ ہوتی ہے. ایک فائل لے کر آپ جاتے ہیں رجسٹرار آفس میں, اس فائل کے اوپر کچھ کاغذات لگا کر رجسٹرار دستخط کر کے مہر لگا دیتا ہے. سمجھا جاتا ہے کہ اس گھر کا مالک پہلے جاوید صاحب تھے, اب اس گھر کے مالک جو ہیں وہ افتخار صاحب ہو گئے. بالکل اسی طریقے سے جب ایک آدمی کمپنی کا مالک, کمپنی میں کچھ پیسہ اس نے لگایا ہوا ہے, اب وہ چاہتا ہے اس کمپنی کے اندر جو میرا کام پیسہ لگا ہوا ہے اس کو میں بیچ دوں, اس کاروبار میں جو میرا حصہ ہے میں اس کو بیچ دوں. تو وہ دوسرے سے جا کر کہتا ہے بھئی اس کاروبار میں میرا پیسہ لگا ہے. آپ لوگ عام طور پہ جانتے ہیں, کاروباری لوگ سب اس چیز سے واقف ہیں کہ کاروبار میں خرید فروخت بڑی عام ہوتی ہے. اس طرح ایک آدمی کا دکان کپڑے کا کاروبار ہے, وہ اپنی دکان بیچنا چاہتا ہے, وہ کسی آدمی کو بلاتا ہے, اس سے کہتا ہے بھئی یہ میری دکان ہے اور اس میں اتنا مال ہے, آپ حساب لگا لیں. انہوں نے حساب لگایا, پیسے دے دیے, دکان بھی سامنے والے کی ہو گئی, مال بھی سامنے والے کا ہو گیا. تو بعینی اسی ترتیب پر, اسی اصول پر یہ طے ہوا کہ جو حصہ ہوتا ہے, شیئر جو ہوتا ہے, یہ در حقیقت کسی بھی کمپنی کے اندر جو اثاثے موجود ہیں اس کمپنی کے اس کی نمائندگی کرتا ہے, اس کی اپنی حیثیت کچھ نہیں. جس طریقے سے ایک پلاٹ کی فائل در حقیقت کاغذات ہی ہوتے ہیں, اگر آپ اس کاغذ کو لینے جائیں تو 20-25 روپے سے زیادہ کے کاغذ نہیں ہوتے وہ, لیکن وہ چونکہ ایک
اپنے اوپر لکھت پڑھت کے لحاظ سے ایک پلاٹ کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اس فائل کی وقت ہوتی ہے. اگر اس پلاٹ کو پیچھے سے نکال دیا جائے تو اس فائل کی قیمت شاید 5 روپے ہوگی اور آپ اس کو ردی پیپر کو بیچ دیں گے. تو جب شیئر کا مسئلے کے اندر 2 باتیں طے ہوئیں. پہلی بات تو یہ طے ہوئی کہ شیئر جو ہے یہ کسی بھی شخص کی کسی کمپنی میں کسی کاروبار میں جو ملکیت ہوتی ہے اس کی نمائندگی کرتا ہے، اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ اگر کوئی آدمی اس کی خرید اور فروخت کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے پاس جو کمپنی کی ملکیت میں اثاثے موجود ہیں وہ اپنی ملکیت یہ سامنے والے شخص کو فروخت کرتا ہے. تو 2 باتیں طے ہوئیں. تو علماء کے سامنے جب کمپنی کے حصص کا سوال آیا تو دوسرا سوال یہ آیا کہ کمپنی کے حصص کی خرید اور فروخت جائز ہے یا ناجائز ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا جواب یہ تھا کہ کمپنی کے جو حصص ہوتے ہیں یہ در حقیقت ان اثاثوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو اثاثے کمپنی کے پاس موجود ہیں. تو یہاں سے علماء کرام نے حصص کے بارے میں کچھ تفصیلات طے کی، اور وہ تفصیل یہ طے کی، پہلی بات کہ جس کاروبار کے اندر پیسہ لگایا گیا ہو وہ کاروبار اصولی طور پر حلال ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ گل احمد، مثال کے طور پہ OGDCL پاکستان کی جو آئل ایکسپلوریشن کمپنی ہے، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی آف پاکستان، OGDCL ہے، PTCL ہے، سیمنٹ کی فیکٹری ہیں، چمڑے کے کارخانے ہیں. یہ سارے کام شرعاً جائز ہیں. کپڑے کا کام ہو، چمڑے کا کام ہو، سیمنٹ کا کام ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا کاروبار جو شرعاً جائز ہے. تو جس طریقے سے آپ اپنا کاروبار شروع کرتے وقت علماء سے پوچھتے ہیں کہ میں کن کاروباروں میں پیسہ لگا سکتا ہوں، تو وہ آپ کو جواب دیتے ہیں کہ بھئی وہ سارے کاروبار وہ ساری چیزیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان کے علاوہ ہر چیز کا کاروبار آپ کر سکتے ہیں. تو حصص کے بارے میں پہلی شرط علماء نے یہ عائد کی کہ جس کمپنی کے حصص ہیں اس کمپنی کا کاروبار جائز ہونا چاہیے، پہلی شرط. چنانچہ جب ہم اس شرط کے مطابق جائزہ لیتے ہیں، پاکستان کے اندر وہ اسلامی فنڈ جو کہ اپنے یہاں اسٹاک مارکیٹ کے اندر موجود کمپنیوں کے حصص کے بارے میں ہر مہینے ہر 3 مہینے پر رپورٹ تیار کرتے ہیں، تو وہ پہلا جائزہ تو یہ لیتے ہیں کہ بھئی اس کمپنی کا کام حلال ہے یا حرام ہے. لہٰذا کمپنی کی فہرست کے اندر سب سے پہلے کنونشنل بینک، انشورنس کمپنیاں، فلم انڈسٹری کی کمپنیاں، پاکستان سے باہر شراب کے کارخانے، ہوٹل کے شیئر، اس طرح کی ساری لسٹ کے اندر وہ آ جاتے ہیں کہ بھئی ان کمپنیوں کا شیئر جو ہے، چونکہ ان کمپنیوں کا کاروبار حرام ہے لہٰذا ان کا شیئر بھی حرام ہے. اگر آپ کے پاس کسی بینک کے شیئر ہیں، حبیب بینک کے شیئر ہیں آپ کے پاس، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حبیب بینک ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کے اندر آپ کے پاس اگر 1 لاکھ کے شیئر ہیں تو آپ اس کمپنی کے تمام اثاثے، اس کے جتنے بھی ایسٹس ہیں اس میں سے 1 لاکھ روپے کے مالک ہیں، اور اس کمپنی کا کاروبار ہے سود کمانا، تو لہٰذا آپ کو پر جو نفع آئے گا وہ بھی سود میں سے آئے گا. ایک کمپنی ہے جس کا کام ہے فلم بنانا، فلم انڈسٹری کی کمپنی ہے، اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہے، اس کے شیئر بکتے ہیں. شیئر کا کیا مطلب ہوا؟ اس کمپنی میں جس آدمی نے 1 لاکھ لگائے ہوئے ہیں اس آدمی کے 1 لاکھ روپے اور دوسرے 10 لوگوں کے 20 لوگوں کے لاکھوں روپے لے کر وہ کمپنی فلم بناتی ہے، اور فلم کا کاروبار ناجائز ہے، موسیقی کا کاروبار ناجائز ہے. تو وہ حرام کاروبار جن کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، اگر کوئی کمپنی وہ کاروبار کرتی ہے تو اس کمپنی کے حصص کے اندر پیسہ لگانا، اس کمپنی کے حصص کی خرید فروخت کرنا، اس کمپنی کے حصص کی مارکیٹنگ کرنا، اس کمپنی کے حصص کی خرید فروخت میں کوئی معاونت کرنا، یہ سارے کام ناجائز ہوتے ہیں. یہ چیز پتہ چلانا عموماً بہت آسان ہے. ہم میں سے ہر شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کسی بھی کمپنی کے حرام حلال کا عام طور پہ پوچھ لیتے ہیں علماء سے کہ بھئی کون کون سی کمپنیاں ہیں، تو وہ آرام سے اسٹاک مارکیٹ میں دیکھا بھئی فلاں کمپنی اس سیکٹر کی ہے، فلاں اس سیکٹر کی ہے. لہٰذا اگر سیمنٹ سیکٹر کا مطلب کیا ہوا؟ سیمنٹ کا سیکٹر کا مطلب ہے کہ وہ کمپنیاں جو سیمنٹ کے کارخانے چلاتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ حرام تو نہیں ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر پورے کا پورا اس اصول کے مطابق ٹیکسٹائل سیکٹر بھی ٹھیک ہے، سیمنٹ سیکٹر بھی ٹھیک ہے، آئل سیکٹر بھی ٹھیک ہے، ٹینری کا کام بھی، ہر چیز ٹھیک ہے.
اس اصول کے لحاظ سے دیکھیں، سوائے ان کنونشنل بینکوں کے یا کنونشنل انشورنس کمپنیاں یا بعض ہمارے پاس جو ایسٹ مینجمنٹ کمپنیاں ہیں جیسے کہ جہانگیر صدیقی ہے، عارف حبیب ہے، عقیل کریم ڈیڈی، ان لوگوں کی جو کمپنیاں ہیں، چونکہ ان لوگوں کا پورٹ فولیو مکس ہوتا ہے، انہوں نے کچھ حلال کاروبار میں پیسہ لگایا ہوا ہے، کچھ حرام میں، تو اس طرح کی جو کمپنیاں ہیں ان کو تو بآسانی عام آدمی کے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، لہٰذا ان کمپنیوں کے پیسے کے حصص کے بارے میں علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کے اندر پیسہ لگانا ناجائز ہے۔ دوسرا معیار حصص کے کاروبار کے لیے یہ قرار دیا گیا کہ علماء کے سامنے ایک سوال آیا کہ دنیا میں تقریباً پچھلے 400 سال سے سودی نظام قائم ہے، اور 400 سال سے اس نظام نے اتنی جڑیں پکڑ لی ہیں کہ شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو جو اس سے کسی نہ کسی طریقے سے وابستہ نہ ہو۔ اگر ایک آدمی اپنا کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھولتا ہے تو بہرحال وہ بینک سے فائدہ تو اٹھاتا ہے، کچھ نہیں تو یہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ بینک کے پاس وہ پیسے رکھواتا ہے۔ اگر گھر میں 20 لاکھ روپے پڑے ہوں تو رات بھر نیند نہیں آتی، بینک میں پڑے ہوں تو انسان سکون سے سانس لیتا ہے۔ تو بینک کا جو نظام ہے وہ انسان کی زندگی میں گھس گیا ہے۔ تو علماء کے سامنے دوسرا سوال یہ آیا کہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی بڑا ملک ہو، جہاں پر کمپنی قائم ہوگی وہاں پر کمپنی کا تعلق بینک سے لازمی ہوگا، بینک سے اس کا تعلق اکاؤنٹ کھولنے کا بھی ہوگا۔ کمپنی کے پاس پیسے کم پڑ رہے ہیں تو کمپنی بینک سے جا کے قرضہ بھی لے گی، اس کو ایل سی کھلوانی ہے تو یہ بینک کے پاس جائے گا، اس کی پیمنٹ آنی ہے، کراچی سے لاہور کی پیمنٹ ہے، لاہور سے اسلام آباد کی پیمنٹ ہے تو یہ بینک کے پاس جائے گا۔ تو سوال علماء کے سامنے یہ آیا کہ بینکنگ کے سسٹم کو تو علماء حرام قرار دیتے ہیں، اور دنیا کی شاید ہی کوئی کمپنی ہو جو بینک کے بغیر چلتی ہو۔ کمپنی تو چھوڑیں، افراد نہیں چل پاتے، کمپنی تو بڑی بات ہے۔ جس آدمی کی کہیں پر کہیں ملازمت کرتا ہے، ایک غریب سے غریب آدمی بھی اگر کہیں ملازمت کرتا ہے تو اس کی تنخواہ بینک کے ذریعے آتی ہے۔ تو بینک کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ان کی انوالومنٹ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہر وہ کمپنی جو بینک کے ساتھ تعلق رکھتی ہو اس میں پیسہ لگانا حرام ہے، تو پھر دنیا کی کوئی کمپنی ایسی نہیں جس میں پیسہ لگایا جا سکتا ہو، کوئی کمپنی ایسی نہیں۔ تو پھر کوئی معیار، کوئی پیمانہ ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو ٹیسٹ کیا جائے کہ بینک کے سسٹم کے ساتھ کمپنی کا تعلق کس حد تک شرعاً قابل قبول ہے۔ تو علماء کی رائے اس پر یہ واضح تھی کہ اگر کسی کمپنی نے بینک سے، کمپنی کے بینک کے ساتھ 3 طرح کے تعلق ہو سکتے ہیں۔ ایک تعلق ہوتا ہے کہ ایک کمپنی نے بینک سے سود پر قرضہ لیا ہوا ہے، یعنی یہ کمپنی سود دیتی ہے، بینک اس کو پیسے دیتا ہے۔ دوسرا تعلق اس کمپنی کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کمپنی نے بینک کو سود پر پیسے دیے ہوئے ہیں، یعنی بینک کے پاس اپنا سیونگ اکاؤنٹ کھلوا کے اس کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں اور بینک اس کو سود دیتا ہے۔ تیسرا تعلق اس کمپنی کا بینک کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوانا، بینک سے ایل سی کھلوانا، پے آرڈر بنوانا، اس قسم کی جو چھوٹی موٹی خدمات ہیں اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ تو یہ چھوٹی موٹی خدمات جو ہیں ان کے بارے میں تو علماء کرام کی رائے یہی ہے کہ ان کے اندر تو خیر اتنے اس کی اجازت دیتے ہیں وہ کہ اگر اپنے ملازمین کا اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے یا اسی طریقے سے اگر کمپنی نے ملازمین کے اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیز کر رکھی ہے، پے آرڈر بنواتے ہیں، کراچی اور لاہور کی پیمنٹ کراتے ہیں، آن لائن بینک کی سروسز لیتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کے بارے میں تو علماء کرام نے اجازت دی۔ اب سوال یہ آیا کہ اگر کسی کمپنی نے کسی بینک سے سود پر پیسے لیے ہوئے ہیں یا کسی کمپنی نے کسی بینک کو سود پر پیسے دیے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں اس کمپنی کے شیئر کا کیا حکم ہے؟ اگر اس کمپنی کے حصص کے اندر کمپنی کے حصص کسی شخص نے خرید رکھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے اگر اس کمپنی نے کسی بینک سے قرضہ لیا سود پر اور یہ کمپنی اس بینک کو سود پہ قرضہ دیتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو آدمی اس کمپنی کا مالک ہے، اس کا حصص کم رکھتا ہے اپنے پاس، وہ آدمی گویا کہ سود کے کاروبار کے اندر شریک ہو رہا ہے۔ تو علماء کے سامنے سوال یہ آیا کہ کوئی ایسی صورت جس کے تحت ہم یہ بات کا فتویٰ جاری کریں کہ اگر اس کمپنی نے اپنے سود پر پیسے لے رکھے ہیں یا سود پر پیسے دے رکھے ہیں
تو اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ معیار جو ہے یہ واقعتاً بہت ایک اہم مسئلہ ہے. علماء کے سامنے دو صورتیں تھیں. ایک تو یہ فتویٰ جاری کرنا تھا کہ اگر کسی کمپنی نے کسی بینک سے 1 روپیہ بھی سود کا لیا ہوا ہے، 1 روپیہ بھی، تو اس کمپنی کا کاروبار حرام ہے. اور دوسری شکل یہ تھی کہ یہ بات کہی جاتی کہ اگر کسی کمپنی نے تھوڑا بہت پیسہ تو لے رکھا ہے مجبوراً، چونکہ میں بذات خود بہت ساری کمپنیوں سے میں واقف ہوں کہ آپ میں سے جن حضرات کو کمپنیوں کی فائنانس ڈپارٹمنٹ کا تجربہ ہے، اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بینک کے پاس جو کمپنی کے پاس جو کبھی کیش کی کمی آتی ہے، کبھی زیادتی آتی ہے، جسے ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کہتے ہیں، تو عام طور پہ بینکوں سے پیسے لینے کی کمپنیوں کو ضرورت پڑتی ہے. کمپنیاں کوشش کرتی ہیں کہ وہ بینکوں سے پیسے لیں. ایک دفعہ یہ سیٹ ہو جائے نا تو میں پھر اپنی گفتگو. تو علماء کے سامنے ایک سوال یہ آیا کہ اگر کسی کمپنی نے سود پہ قرضہ لیا ہوا ہے تو اس کی کیا گنجائش ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ مسئلہ ہے. تو اس زمانے میں بھی اس قسم کے سوالات آئے تھے. ظاہر ہے کہ کمپنیوں کو دنیا میں شاید ہی کوئی کمپنی ہو جو بڑی کمپنی ہو. میں چھوٹی کمپنی کی بات نہیں کر رہا. جو چھوٹی کمپنیاں ہیں ان کے لیے تو آسان ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیسے سے کام کریں، لیکن کمپنیوں پر کبھی ایسا وقت آتا ہے. ابھی پاکستان میں آپ سب لوگ جانتے ہیں امریکہ میں جو بحران آیا، اس کے بعد پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس پہ بہت کڑا وقت آیا. امریکہ سے اور یورپ سے بڑے بڑے آرڈر کینسل ہوئے. ان کمپنیوں کو اپنا ان کا سامان ایسے ہی پڑا رہا، ان کے پاس تنخواہ دینے کے پیسوں کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. اب سوال یہ کہ یہ کمپنی کیا کرے. میں بذات خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہمیں پیسے کی ضرورت ہو تو حلال پیسہ ہمارے پاس آئے، لیکن سوال ہے کہ حلال پیسہ ہمیں کہاں سے ملے. ہمارے پاس پیسہ لینے کا دنیا میں ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے بینک. تو سوال یہ آیا کہ جتنی بھی کمپنیاں آج سے نہیں 50 سال سے قائم ہیں جنہوں نے بینکوں سے اپنا لین دین کر رکھا ہے، ایک کمپنی والے میرے پاس آئے، وہ کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کام کو اسلامی بینکاری کے نظام پہ شفٹ کریں، لیکن اگر ہم اس پہ شفٹ کرنے جائیں گے تو ہماری کمپنی کا جو سائز ہے اس کے لحاظ سے ہمیں شفٹ کرنے میں 7 سال لگیں گے. 7 سال، اس سے پہلے ہم نہیں کر سکتے. ہر سال تھوڑا کریں گے تو بھی جا کے 7 سال لگیں گے. تو کمپنیوں کے یہ سوال علماء کے سامنے تھا کہ کمپنیوں کے پاس پیسے لینے کے لیے بینک کے علاوہ کوئی سسٹم نہیں ہے. تو اگر کسی کمپنی نے قرضہ لیا ہوا ہے بینک سے تو اس کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے. اور دوسرا مسئلہ کہ کمپنی کے پاس اضافی پیسے ہیں. ایک کمپنی گل احمد والے، گل احمد کے پاس کسی زمانے میں 1 ارب روپے پڑے ہوئے. اب 1 ارب روپے وہ کہاں رکھیں؟ اپنے پاس رکھ نہیں سکتے، جا کر وہ بینک میں رکھیں گے. بینک میں 1 ارب روپے رکھیں کرنٹ اکاؤنٹ میں، تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنے کی صورت میں سارے کا سارا بینک کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. 1 ارب روپے بینک کے پاس فری میں آ گئے. اور بعض قوانین کے تحت بینک کمپنی اپنے پیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں نہیں رکھ سکتی، ان کو سیونگ اکاؤنٹ میں رکھنے پڑتے ہیں. بعض قوانین کے تحت وہ بعض پیسے سیونگ اکاؤنٹ میں نہیں رکھ سکتی، کرنٹ میں رکھنے پڑتے ہیں. تو سوال دوسرا یہ آیا کہ اگر کسی کمپنی کے پاس اضافی پیسے ہیں اور اس نے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں اور اس کمپنی کو بینک کی طرف سے سود آتا ہے تو اس کمپنی کے شیئر کا کیا حکم ہے. یہ 2 بہت اہم پوائنٹ ہیں. یہ پوائنٹ سمجھنے کے لیے جو حقیقت بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کسی کمپنی کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ اس کمپنی نے سود پہ قرضہ لیا ہوا ہے یا دیا ہوا ہے یا نہیں. اور وہ ہوتا ہے اس کمپنی کا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ، جس کو ہم بیلنس شیٹ کہتے ہیں یا میزانیہ کہتے ہیں. وہ کمپنی ہر سال اپنا حساب کتاب چھاپتی ہے. اس کمپنی کے حساب کتاب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کمپنی نے اتنا قرضہ لیا ہوا ہے، اتنے پیسے بینکوں میں ڈپازٹ رکھے. تو علماء کرام کی بہت تفصیل سے جو دنیا کے معاشی نظام میں 400 سال سے جو بینکاری کے نظام نے اپنی جکڑ میں لیا ہوا ہے لوگوں کو، اور لوگ حرام کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں بسا اوقات، اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے علماء کرام کی رائے یہاں پر یہ قائم ہوئی کہ ہر وہ کاروبار جو اصولاً حلال ہے
اور اس کاروبار کے اندر مالکان کا اپنا پیسہ زیادہ لگا ہوا ہے. اکثریت میں پیسہ مالکوں کا لگا ہوا ہے. اکثریت میں پیسہ مالک کا لگنے کا مطلب کیا ہے کہ 60%، اکثر تو 50 سے 1% بھی زیادہ ہو تو اس کو ہم اکاؤنٹنگ کی اصطلاح میں اور قانوناً اکثریت کہتے ہیں. 50% سے زیادہ ہر چیز کو ہم اکثر شمار کرتے ہیں، مگر علماء نے اس معاملے میں اکثر 50% سے زیادہ کو نہیں رکھا ہے. اکثر کی اس سے مراد لی ہے علماء نے، بعض حضرات اس سے مراد لیتے ہیں 66%، بعض حضرات کہتے ہیں 60%. اگر کسی کمپنی کا مثلاً ایک کمپنی ہے جس کے اندر جس کا ٹوٹل اساس سرمایہ، اس کا پورا سرمایہ 1 ارب روپے ہے، اور اس کمپنی کے اندر 60 کروڑ روپے مالکوں کے اپنے ہیں، البتہ 40 کروڑ روپے اس نے بینک سے لیے ہوئے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کمپنی 40% اس کمپنی کا جو ایسٹس ہیں وہ بینک کے قرضوں سے فائنانس ہوئے ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں 40% لیوریجنگ کہتے ہیں جسے. تو اگر کسی کمپنی کے اکثر پیسہ مالکان کا ہے اور کم پیسہ بینک کا ہے تو اس کمپنی کے حصص خریدنا اس شرط کے ساتھ علماء نے جائز لکھا ہے کہ اس کمپنی کے اندر جب بھی آپ کو موقع ملے آپ یہ آواز اٹھائیں جا کر کہ بھائی آپ نے جو یہ حصے شیئرز خرید میں آپ نے جو بینک سے پیسے لے رکھے ہیں اس کام کو ختم کریں. بلکہ بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے اس کام کو بہت پہلے ختم کرنے کا سوچا، جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، لیکن ان کے سامنے سوال یہ آیا ہے کہ ایک کمپنی نے 40 کروڑ روپے بینکوں سے لے رکھے ہیں، تو اس 40 کروڑ روپے کو نکال کر اپنے پاس سے 40 کروڑ روپے ڈالنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. کمپنیوں کو اس میں وقت لگ رہا ہے. کوئی کمپنی کہتی ہے ہمیں 3 سال لگیں گے، کوئی کہتے ہیں ہمیں 5 سال لگیں گے. ایک طریقہ یہ کہ ہم اپنا کاروبار ختم کر دیں. تو علماء اکرام نے کہا کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگ اپنا کاروبار ختم کر دیں، ساری معاشی سرگرمیاں ختم کر دیں، لیکن کاروبار کو حلال کرنا، ایک حرام کام چل رہا ہے اس کو حلال کرنا. آج کے دور کا مجاہدہ یہ نہیں ہے کہ حرام کام ہو رہا ہے اس کو آپ بند کر دیں. دنیا میں کسی کام کا نہ کرنا تو بہت آسان ہے. 2 کام بہت آسان ہوتے ہیں، کسی کام کا نہ کرنا اور کسی کام کا 100% غلط کرنا. یہ دونوں کام بہت آسان ہے. اصل کام یہ ہے کہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے، آپ اپنے عمل سے اس غلط چیز کو درست کر کے دکھائیں کہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ مثال لے لیں کہ بھائی فلاں آدمی نے حلال کام کرنے کی کوشش کی، اس سے تو ہوا ہی نہیں. لہٰذا علماء کرام جس نظام کو لانے کی بات کرتے ہیں وہ ہوائی نظام ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس وجہ سے علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی کام غلط ہے تو آسان کام تو ہے بند کرنا، لیکن اس سے زیادہ مقصود اور مطلوب کام ہے کہ اس کام کو جاری رکھتے ہوئے اس کو حلال پر لے جانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اسی چیز کی تعلیم دیتی ہے کہ انسان اگر اپنے غلط راستے پر تھا تو وہ درست راستے پر آ جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر سوال کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں پیالہ ہے. آپ نے فرمایا لے آؤ. پھر آپ نے پوچھا بھائی یہ کتنے کا کوئی لے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں 1 درہم کا لوں گا. آپ نے فرمایا بھائی کوئی 2 درہم کا لے لے گا؟ تو ایک نے کہا یا رسول اللہ میں 2 درہم کا لے لوں گا. آپ نے 2 درہم لیے. اس آدمی سے کہا جاؤ کلہاڑی کا جو دھار ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کلہاڑی کا پھل، وہ خرید کے لے آؤ. وہ لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں کلہاڑی کا ڈنڈا لگایا اور کہا کہ جا کے جنگل میں لکڑیاں کاٹو. اور پھر جملہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ یہ بہتر ہے کہ قیامت کے دن تمہارے ماتھے پر، تمہاری پیشانی پر تمہارا یہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کا عمل ایک بدنما داغ بن کر آئے. اب غور کرنے کی بات ہے کہ بڑا آسان کام یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے بھائی یہ غریب آدمی اس کے ساتھ اس کی مدد کر دو، یہ اپنا کاروبار شروع کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے بجائے مشکل کام کیوں اختیار فرمایا؟ اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ کوئی صرف اور صرف ایسا نظام نہیں ہے کہ جو صرف آپ کو نماز بتاتا ہو. یہ وہ نظام بھی ہے جو آپ کو کاروبار بھی بتاتا ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق حرام کاروبار کو بند کرنے سے بہتر طریقہ کیا ہوگا کہ ہم حرام کاروبار کو حلال کرنے کی سوچیں. حرام کاروبار سے میری مراد ہے کہ اگر ہمارے ہاں کچھ غلط چیزیں ہیں تو اس کو درست کریں. چنانچہ میں ذاتی طور پہ پاکستان کی بعض کمپنیوں میں کو جانتا ہوں کہ جن کمپنیوں کے ہاں بعض مارکیٹنگ کے غلط کام ہوتے تھے انہوں نے بند کرنے شروع کیے.
اشتہارات غلط آتے تھے، اشتہارات بند کر رہے ہیں، کمیشن غلط سلط دیے جاتے تھے وہ بند کر رہے ہیں، غلط سلط دعوے کیے جاتے تھے کہ دوا کھاؤ 1 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ختم کر رہے ہیں۔ اپنے یہاں اسلام کا جو معیار اخلاق ہے وہ قائم کر کے لوگوں کو یہ ثابت کر کے دکھا رہے ہیں کہ اشتہار دینے کا طریقہ بھی اسلام میں درست ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو یہ دکھا رہے ہیں کہ درست طریقے سے مارکیٹنگ ہو سکتی ہے، درست طریقے سے کاروبار ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس وجہ سے علماء کے سامنے جب یہ سوال آیا کہ ایک کمپنی ہے جس کمپنی نے بینک سے قرضہ لے رکھا ہے، وہ بینک کو سود دیتی ہے، تو علماء نے کہا کہ اگر اس کمپنی کا زیادہ پیسہ بینک سے ملا ہوا ہے، کم پیسہ مالکان کا ہے، تو اس کمپنی کے اندر آپ پیسہ نہ ڈالیں، چونکہ جس طریقے سے سود کا لینا گناہ ہے، سود کا دینا بھی گناہ ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ سود کھانا منع ہے، البتہ کسی کو کھلا سکتے ہیں ہم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود کا کھانے والا اور سود کا کھلانے والا دونوں برابر ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی کمپنی بینک کو سود دیتی ہے تو اس کی آمدنی حرام تو نہیں ہوتی، اس لیے کہ سود دینے سے آمدنی حرام نہیں ہوتی، سود لینے سے آمدنی حرام ہوتی، اس لیے کہ سود جب آپ لیتے ہیں تو اپنی آمدنی میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو سود دینے کا گناہ جو ہے وہ اس لحاظ سے کم ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسان کو صرف ایک گناہ ملتا ہے سود دینے کا، اور سود لینے کا گناہ اس لحاظ سے بھیانک ہوتا ہے کہ ایک تو اس میں گناہ ملتا ہے سود لینے کا، اور دوسرا گناہ ملتا ہے سود لے کے حرام کمایا اور پھر اس کو آپ استعمال بھی کر رہے ہیں، تو زندگی گزر بسر بھی حرام پہ ہو رہی ہے۔ حرام کمانے کا گناہ الگ، حرام استعمال کرنے کا گناہ الگ، لیکن سود دینے کے اندر حرام، چونکہ آپ کما تو نہیں رہے لیکن حرام دے رہے ہیں، اس کا گناہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے علماء کی رائے میں اس وقت جو اسلامی فقہ اکیڈمی ہے اور جو دنیا کی جو بڑی علماء کے جو فورم ہیں، انہوں نے بڑے غور خوض کے بعد اس چیز کی اجازت دی ہے کہ جب تک کہ دنیا کے اندر کوئی صحیح معنوں میں اس معاشی نظام اسلامی نہیں آ جاتا، لوگوں کی مجبوریاں اس طرح سے لگی ہوئی ہیں کاروباری اداروں کی، اس وقت تک کی اس حد تک گنجائش ہے کہ اگر کسی کمپنی میں زیادہ پیسہ مالکان کا لگا ہے، کم پیسہ بینکوں سے لیا ہوا ہے انہوں نے، تو اس کمپنی کے حصص کو خریدنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر کسی کمپنی نے بینک میں اکاؤنٹ کھول کر بینک سے وہ کمپنی سود لیتی ہے تو کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ جو کمپنی سود لیتی ہے اس کمپنی کے شیئر خریدنے میں 2 شرطیں۔ پہلی شرط تو یہ کہ اس کمپنی کی جتنی بھی سود کی آمدنی ہے اتنی آمدنی کو آپ اپنے شیئر میں سے نکال کے صدقہ کر دیں۔ فرض کریں کہ ایک کمپنی نے اعلان کیا کہ ہمارے ہاں اس دفعہ ہم اپنے شیئر ہولڈر کو 1 روپیہ پروفٹ دے رہے ہیں اور اس 1 روپے میں 4 پیسے ہمارے سود کی آمدنی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر روپے کے اندر 4 پیسہ سود کا ہے۔ تو اگر ایک آدمی کو شیئر کی مد میں 1 لاکھ روپے پروفٹ ہوا تو اس کے اندر 1 لاکھ روپے کے لحاظ سے 4,000 روپے سود کے۔ تو پہلا کام تو یہ کرے کہ یہ 4,000 روپے اٹھا کے بغیر ثواب کی نیت کے، جان چھڑانے کی نیت سے کہ بھئی حرام پیسہ آ گیا جان چھڑاؤ، کسی طریقے سے اس کو جا کر مستحقین کو دے دے، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کمپنی کی سود کی آمدنی بہت معمولی ہو۔ اب معمولی کیا ہوگی، یہ بھی ایک علماء کے درمیان ایک بحث رہی کہ بھئی معمولی کا کیا مطلب ہے۔ تو علماء نے اس میں یہ کہا ہے کہ اگر کسی کمپنی کی آمدنی اس کی تمام آمدنی کا 5% یا اس سے کم سود سے آتا ہے، یعنی فرض کریں کہ ایک کمپنی ہے جو 1 لاکھ روپے کماتی ہے اور اس 1 لاکھ روپے میں 5,000 روپے اس کے پاس سود کے آتے ہیں، اس نے بینک میں پیسے ڈپازٹ کرائے ہوئے سود آتا ہے، تو اگر اس کمپنی کے پاس اتنا سود آتا ہے یا اس سے کم آتا ہے اور اس سود کو شیئر ہولڈر جو ہے جس کے پاس شیئر ہیں وہ صدقہ کر دیتا ہے، تب اس کمپنی کے شیئر میں پیسے لگانے کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر اس کمپنی کا حصہ تو میں سود زیادہ آتا ہے، مثلا ہر روپے میں 100 روپے کے اندر اس کے پاس 4 روپے نہیں آتا بلکہ 10 روپے سود آتا ہے، تو وہ اس کمپنی کے شیئر میں پیسے لگانا بھی ناجائز ہے۔ اور اگر ایک کمپنی کے پاس 100 روپے میں 1 روپیہ سود آتا ہے مگر شیئر کا مالک جو ہے وہ سود صدقہ نہیں کرتا، سود کی رقم نکال کر وہ اپنے پاس سے جان چھڑانے کی غرض سے مستحقین کو نہیں دیتا،
تو اس صورت میں بھی اس کمپنی کے اندر پیسے لگانا ناجائز ہو جائیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ کمپنی کا کاروبار حلال ہو. دوسری بات یہ ہوئی کہ اگر اس کمپنی نے بینک سے قرضے پر پیسے لیے ہوئے ہیں تو اس کا قرضے کی رقم کم ہو, اپنے مالکوں کا پیسہ زیادہ ہو, یعنی تقریباً 60% ہو یا اس سے زیادہ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ کمپنی کے پاس خدا نخواستہ سود آتا ہے, پہلی بات تو یہ کہ سود آتا ہی نہ ہو, لیکن فرض کریں اگر آتا ہو تو بہت ہی معمولی مقدار ہو, اور جو وہ معمولی مقدار آئی ہے اس کو بھی وہ کمپنی اپنے پاس سے اٹھا کے صدقہ کر دیا کرے. کمپنی نہیں کرتی تو جو حصص کے مالکان ہیں وہ اپنے پاس سے کر دیا کرے. یہ کم از کم جو ہے حصص کے کاروبار کی شرائط ہے. اب اس میں دقت یہ ہوتی ہے عام طور پہ کہ کمپنی کے پاس کتنا سود آیا, کمپنی نے کتنے قرضے لیے, اس سب کا حساب کتاب صرف اور صرف بیلنس شیٹ میں ہوتا ہے. ایک عام آدمی کے لیے اس حساب کتاب کو کرنا آسان نہیں ہے. تو اب یہ لوگ کہاں سے معلوم کریں اس چیز کے بارے میں, یہ کافی مسئلہ ہے. پاکستان میں بعض اداروں نے اس پر کام کیا ہے. پاکستان میں جو اسلامی فنڈ مینجمنٹ کمپنیاں ہیں وہ اس کی باقاعدہ ریسرچ کرتے ہیں. ہر 3 مہینے بعد ریسرچ ہوتی ہے. بعض کمپنیوں کی بیلنس شیٹ جون کے لحاظ سے آتی ہے, بعض کی بیلنس شیٹ دسمبر کے لحاظ سے آتی ہے. تو بیلنس شیٹ ان کی بعض کوارٹرلی بیلنس شیٹ جو آتی ہیں ان سب کے لحاظ سے وہ کچھ تھوڑے تھوڑے وقفے پر رپورٹ بنا کر شائع کرتے ہیں کہ بھئی اس کمپنی کے شیئر میں آپ پیسے لگا سکتے ہیں, اس کمپنی کے شیئر میں پیسے آپ نہیں لگا سکتے. لیکن ابھی تک اس کی کوئی عوامی سطح پر کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں شروع ہوئی ہیں. اس پر بھی آج کل غور ہو رہا ہے کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے, یا تو کسی اخبار میں یا کسی جگہ پر اس چیز کی اشاعت شروع کر دی جائے, یا کوئی لسٹ شائع کی جائے کہ بھئی پاکستان کے اندر ان کمپنی کے شیئرز کے اندر پیسہ لگانا جائز ہے, ان کمپنیز کے شیئر میں پیسہ لگانا درست نہیں ہے. کمپنی کے کاروبار, حصص کے کاروبار کے اندر اس کے علاوہ بعض شرائط اور ہے جو نسبتاً اور ٹیکنیکل ہیں, جس کے بارے میں صرف اتنی سی بات عرض کر دوں کہ علماء کرام کی رائے کے مطابق کسی کمپنی کے اثاثے جو ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اثاثے ہوں, وہ قرض نہ ہوں, اس کمپنی کے پاس دین نہ ہو. جس کے لیے میں اگر ایک لفظ استعمال کروں اکاؤنٹس کی اصطلاح میں جسے ہم کہتے ہیں, اس کمپنی کے ریسیویبل بہت زیادہ نہ ہو, یا اس کمپنی کے پر جو لیوریجنگ ہے پیبل بہت زیادہ نہ ہو. ایک اور یہ کرائیٹیریا ہے, یہ نسبتاً بہت دقیق اور ٹیکنیکل ہے, اور عام طور پہ پاکستان کی جو کمپنیاں ہیں ان کے اندر یہ مسائل ہیں بھی نہیں. پاکستان کے یہاں جو اندر جو کمپنیاں ہیں ان میں یہ 3 مسئلے ہیں. حلال حرام کا فرق نہیں ہے, کمپنی نے قرضے بہت زیادہ لیے ہوئے ہیں, یا کمپنی کے پاس سود بہت زیادہ آتا ہے. یہ 3 مسائل ہیں جن کی وجہ سے کمپنی کے شیئرز کے بارے میں, حصص کی خرید فروخت کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ جو میں نے ابھی تک گفتگو عرض کی, یہ تو صرف اس بات کی جاننے کے لیے کی ہے کہ کن کمپنیوں کے حصص میں پیسہ لگایا جا سکتا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال ہمارے سامنے جو آتا ہے جو کہ بہت اہم ہے, وہ آتا ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر حصص کے کاروبار کے طریقوں کا. یہ تو میں نے بات کی کمپنی کی ایلیجیبلٹی کی کہ کون کون سی کمپنی کے شیئرز آپ خرید سکتے ہیں. اس کے بعد کا مسئلہ آیا ہے کمپنی کے حصص کی ٹریڈنگ کا طریقہ. پاکستان کے اندر اسٹاک مارکیٹ اس وقت جس سسٹم پہ چل رہی ہے اس سسٹم کو T+2 کہا جاتا ہے. اور T+2 کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شیئرز کی خرید فروخت جس دن ہوگی اس میں آپ مزید 2 دن لگائیں, اس کے بعد جا کے اس کمپنی کے اس سودے کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے, جس کو ہم سیٹلمنٹ کہتے ہیں, یا اس کے لیے ہم تصفیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور پاکستان میں سیٹلمنٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے, جب سے سینٹرل ڈپوزیٹری کمپنی بنی ہے, CDC کمپنی بنی ہے, کہ جب آپ اسٹاک ایکسچینج میں کوئی شیئر خریدتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں, اگر آپ نے CDC میں اپنا اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے, یا اگر آپ کے پاس بروکر کا سب اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے, تو اس سب اکاؤنٹ میں آپ کے شیئرز ریفلیکٹ ہونے لگتے ہیں. تو اگر آپ نے پیر کے دن خریداری کی ہے تو پیر کے دن ٹرانزیکشن والا دن ہے +2, مزید 2 دن کریں منگل اور بدھ, تو 2 دن اور لگیں گے, اس کے بعد وہ ٹرانزیکشن آپ کے اکاؤنٹ میں نظر آنے لگے گی. اس سے پہلے پاکستان میں T+3 کا سسٹم تھا. کمپیوٹرائز ہونے کی وجہ سے یہ مدت کم ہو گئی. ایک زمانہ پاکستان میں 5 دن کا تھا, جس زمانے میں اسٹاک ایکسچینج میں بڑے بڑے رجسٹر ہوتے تھے اور اس کے اندر ہاتھ سے اشارے ہوتے تھے. آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں نے دیکھے ہوں گے وہ. اب تو سارا سسٹم ختم ہو گیا, ساری چیزیں کمپیوٹرائز ہو گئی ہیں.
جسے ہم کیٹس کہتے ہیں، کراچی آٹومیٹڈ ٹریڈنگ سسٹم جب سے لگا آ کر. دنیا کے اندر بعض اسٹاک ایکسچینج ایسے ہیں جہاں پر T+1 ہے، اور ایک یا دو اسٹاک ایکسچینج ہے، غالباً کینیڈا کا ٹورانٹو کا اسٹاک ایکسچینج ہے جس کے اندر T+0 ہے. T+0 کا مطلب یہ ہے کہ صبح ٹرانزیکشن ہوگی، شام کو آپ کے CDC اکاؤنٹ میں شیئرز آ جائیں گے. تو ایک سسٹم ہمارے یہاں T+2 کا ہے، اور ایک سسٹم ہمارے یہاں فیوچر کا ہے. فیوچر کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں غالباً 30 کمپنیاں یا 50، مجھے صحیح سے یاد نہیں، ہر کمپنی ایسی نہیں ہے، بعض کمپنیاں جن کے اچھے شیئر ہیں ان کے سودے مستقبل کے اندر خرید فروخت کرنے کی اجازت دیتے ہیں. فیوچر ٹریڈنگ کہلاتی ہے. اور فیوچر ٹریڈنگ کا جو کاروبار ہے خاصا بڑا کاروبار ہے، اور اس کے اندر ہمارے یہاں اسٹاک ایکسچینج میں بہت سارے لوگ پیسہ لگاتے ہیں. اور فیوچر ٹریڈنگ کے کاروبار کی وجہ سے، اور ایک اور ہمارے یہاں جسے ہم کہتے ہیں شارٹ سیلنگ یا بھاٹا مارنا کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج کو سٹے بازی کا اڈا بھی کہا جاتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں اس شریعت کے نقطہ نظر سے جس چیز کو ہم سٹا کہتے ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج میں نہیں ہوتا. لیکن اسٹاک ایکسچینج میں جس قسم کی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، یا جس قسم کی اس کے اندر بعض دفعہ نان ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، یا بعض دفعہ ہمارے بعض ساتھی جو ہیں وہ مطلب لالچ میں آ کر کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اپنے پیسے ڈبا دیتے ہیں. یا خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو بعض بروکر ہیں جنہوں نے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں. میرے علم میں ہے کہ بعض بروکر ایسے تھے کہ جنہوں نے جب ان کے اپنے کلائنٹس کے شیئر جو ہیں وہ اٹھا کر پلیج کرا دیے، اور جس وقت ڈیفالٹ ہوئے بینک نے ان کے کلائنٹ کے شیئر کیش کرائے، سارے کلائنٹ جو ہیں وہ روڈ پر آ گئے. تو اسٹاک مارکیٹ میں جو اخلاقی کاروبار کے جو اخلاقی اصول ہیں وہ بڑے پیمانے پہ پامال ہوتے ہیں. یعنی کہ تجارت کے جو میں نے چیزیں بھی عرض کی تھی نا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو باطل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک آدمی سے کہا تم میرے ساتھ آ کر پیسہ لگاؤ اسٹاک میں، اس کا پیسہ اس آدمی نے اپنی زندگی کی جمع پونجی 20 لاکھ روپے آپ کو دی، آپ بروکر ہیں، آپ نے جتنے بھی شیئرز ایسے تھے جن کے اندر سب سے زیادہ خطرہ تھا اس میں اس کے پیسے لگا دیے، اور جب نقصان ہوا آپ نے کہا آپ نے تو مجھے شروع میں انڈر ٹیکنگ دے دی تھی کہ میں آپ کے پر اعتماد کرتے ہوئے کر رہا ہوں، اور اگر کوئی آگے پیچھے اسٹاک مارکیٹ کی فلکچویشن سے نقصان آئے گا تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. میرے پاس کئی لوگوں نے سوال لکھ کے بھیجا کہ شرعی نقطہ نظر سے اس کا کیا حل ہے. میں نے ان کو کہا میں اس کا کیا حل بتا سکتا ہوں. ظاہر ہے آپ کے پیسے تو ڈوب گئے. ایک صاحب نے لکھا کہ مجھے 30-35 لاکھ روپے کمپنی سے ملے تھے، میں نے لگا دیے، سب پیسہ ڈوب گیا. بروکر نے کہا کہ کچھ نہیں، بروکر کے خلاف میں FIR اس لیے نہیں کٹوا سکتا کہ میں نے اس کو لکھ کر دیا تھا کہ مجھے تم پہ اعتماد ہے. وہ کہتا ہے میں نے صحیح کام کیا ہے. لیکن اس وقت جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ بروکرز نے بہت بڑے پیمانے پر بد اخلاقیاں کی ہیں اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو ٹریڈنگ کے جو طریقے ہیں اس کے اندر ہمارے یہاں ایک تو T+2 والی ٹریڈنگ ہوتی ہے اور ایک فیوچر کی ٹریڈنگ ہوتی ہے. البتہ ایک ٹریڈنگ اور ہوتی ہے لیکن وہ بہت کامن نہیں ہے، وہ صرف ان کمپنیوں کے شیئرز کی ہوتی ہے جن کمپنیوں کی بک کلوجر کا ڈے ہوتا ہے، جسے ہم اسپاٹ ٹریڈنگ کہتے ہیں. جن کمپنیوں کے حساب کتاب آنے والے ہوں تو ان کی اسپاٹ ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تاکہ اس کے اندر کوئی شخص جو ہے نا وہ آربیٹراج جسے ہم کہتے ہیں انسائڈر انفارمیشن کی وجہ سے اس کی غلط سلط کام نہ کر لے. تو اس علماء کرام نے اصول یہ لکھا ہے کہ جب آپ شیئرز خریدتے ہیں وہ ساری 3 شرائط کے ساتھ آپ نے ایک شیئر خرید لیا. فرض کریں پاکستان میں کسی نے OGDCL کمپنی کے شیئر خریدے، تو جب یہ آدمی شیئر خریدتا ہے پیر کے دن خریدے، پیر کے دن جب اس نے شیئر خریدے 1 لاکھ، تو پیر کے دن اس کے اکاؤنٹ میں شیئر ٹرانسفر نہیں ہوئے. شام کو اسٹاک ایکسچینج کا کلیئرنگ ہاؤس جو ہے وہ کلیئرنس دے گا جس سے اس نے خریدے ہیں، اس کے اکاؤنٹ سے اس کے اکاؤنٹ میں جا کر یہ 2 دن میں ٹرانسفر ہوں گے. جب تک اس آدمی کے اکاؤنٹ میں یہ شیئر نہیں آ جاتے CDC میں، یہ آدمی اس شیئر کا مالک شرعاً نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس بات سے مغالطہ کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں تو جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے، ٹرانزیکشن ہوتے ہی شیئرز کے ذمہ دار بائر ہو جاتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے، مگر اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ شرعاً درست ہے. اس کی وجہ یہ کہ اسٹاک ایکسچینج دنیا میں جو اسٹاک ایکسچینج قائم ہوئے تھے وہ گارنٹی کمپنیاں کہلاتی ہیں. گارنٹی کمپنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کمپنیاں اس بات کی گارنٹی دیتی ہیں کہ ہمارے چھت کے تلے جو ٹرانزیکشن ہوگی ہم اس کو ہر حال میں پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. آپ اگر کسی آدمی کو پلاٹ کے جا کر ٹوکن منی دیتے ہیں، اس آدمی کو آپ ٹوکن منی دی، 1 ہفتے بعد وہ آدمی پلاٹ دینے سے مکر جاتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اسٹاک ایکسچینج میں ایسا نہیں ہو سکتا.
اسٹاک ایکسچینج اپنے ممبر اور بروکر کا جو سسٹم لے کے چلتا ہے اس کے تحت وہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اگر ایک بروکر نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو OGDCL کے شیئر دوں گا 125 روپے کا ایک شیئر، تو آسمان زمین اوپر نیچے ہو جائے وہ ہر حال میں شیئر دے گا. اگر وہ نہیں دے گا تو ہم اس کا ممبرشپ کا کارڈ بھیج دیں گے، اس کی ضمانت ضبط کر لیں گے. اور ابھی بہت سارے کمپنیوں کے اسٹاک ایکسچینج نے کیا بھی یہ کام. تو اس وجہ سے علماء کرام کی رائے ابھی تک فتویٰ اسی پر ہے، علی الاطلاق فتویٰ یہ ہے کہ جب آپ اسٹاک ایکسچینج میں حصص خریدتے ہیں، شیئر خریدتے ہیں، تو جب تک آپ کے اکاؤنٹ میں ڈیلیوری نہیں آتی آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے. اسی وجہ سے علماء کرام نے ڈے ٹریڈنگ جسے ہم کہتے ہیں کہ صبح آپ نے جا کر اسٹاک ایکسچینج میں 10 بجے PTCL کے شیئر خریدے اور 10:30 بجے بیچ دیے، یہ کام نہیں کیا جا سکتا. پہلی شرط یہ رکھیے. دوسری شرط یہ رکھیے کہ آپ اسٹاک ایکسچینج میں قانوناً، اسٹاک ایکسچینج میں 2 طرح کی سیل ہوتی ہیں. ایک کہلاتی ہے شارٹ سیل. شارٹ سیل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس شیئر نہیں ہے مگر آپ نے خرید رکھے ہیں یا کوئی ارینجمنٹ کر رکھا ہے. تو جس وقت آپ شیئر بیچ رہے، فرض کریں پیر کے دن صبح 11 بجے آپ OGDCL کے 1 لاکھ شیئر بیچ رہے، جس وقت بیچ رہے ہیں اس وقت آپ کے پاس OGDCL کے 1 لاکھ شیئر نہیں ہے. یہ اسٹاک ایکسچینج میں شارٹ سیل کہلاتی ہے. آپ کے پاس اس وقت تو نہیں ہے لیکن آپ نے ایسا ارینجمنٹ کر رکھا ہے کہ شام تک آ جائیں گے. اور ایک اور چیز کہلاتی ہے اسٹاک ایکسچینج میں جس کو بلینک سیل کہتے ہیں. بلینک سیل اس وقت کم ہوتی ہے، شارٹ سیل بلینک سیل ایک ہی چیز سمجھی جاتی ہے. بلینک سیل یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس نہ تو شیئر موجود ہیں، نہ میرے پاس پیسے ہیں، نہ کوئی بندوبست ہے، اللہ توکل میں نے شیئر خرید لیا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. عام طور پہ اسٹاک ایکسچینج میں جو ہمارے یہاں نیچے کا طبقہ، نیچے کلاس کے لوگ ہیں جو لالچ میں آ کر کام کرتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ روتے ہیں کہ ہم روڈ پر آ گئے. اس میں ان کی اپنی لالچ اور اپنی حرص کا بڑا دخل ہوتا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ اسٹاک ایکسچینج میں شیئر 5 روپے اوپر جا رہا ہے تو 10,000 شیئر خرید لو تو اس میں ہمارا یہ فائدہ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے شارٹ سیل کے بارے میں اتفاق علماء کا کہ شارٹ سیل ناجائز ہے. اور شارٹ سیل جسے ہم کہتے ہیں بھاٹا مارنا جسے ہم کہتے ہیں، خاص طور پہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر تو بالکل ناجائز ہے. اور اس لیے کہ اس کے اندر بڑے پیمانے پر دھوکہ ہوتا ہے. اگر ایک آدمی نے مثال کے طور پہ اس خیال سے OGDCL کا شیئر خریدا کہ OGDCL کا شیئر جو ہے ابھی میں بیچ رہا ہوں، خریدا اس نے پیر کے دن صبح 10 بجے OGDCL کا شیئر خریدا 125 کا، اس کو کہیں سے اطلاع آ گئی کہ OGDCL کا شیئر جو ہے وہ گرنے والا ہے، لہٰذا تم فوراً بیچنا شروع کر دو. تو مارکیٹ جس وقت گر رہی ہوتی ہے، مارکیٹ کے اندر جس وقت نقصان ہوتا ہے، تو اس وقت لوگ یہ کرتے ہیں کہ شارٹ سیل بہت زیادہ کرتے ہیں. صبح اگر مارکیٹ کھلی 125 پہ اور شام کو 110 پہ بند ہونے کی آواز ہے تو لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ صبح جتنا زیادہ سے زیادہ مہنگا بیچ دو. چونکہ صبح کسی نے 125 کا بیچا، کسی نے 122، کسی نے 123. شام کو اسٹاک ایکسچینج جب کلیئرنگ ہاؤس اپنی کلیئرنس مانگے گا تو 125 کا جو شیئر ہم نے بیچا تھا بازار سے 115 کا خرید کے بیچ دیں گے، 9 روپے کا 10 روپے کا فائدہ ہو جائے گا. شارٹ سیل عام طور پہ اس خیال سے کی جاتی ہے. لیکن کبھی کبھی الٹا ہو جاتا ہے. آپ نے خریدا 125 کا، آپ نے بیچا 125 کا، شارٹ سیل کی، بیچتے وقت پیسہ آپ کے پاس شیئر نہیں تھے، مارکیٹ اوپر چڑھنی شروع ہو گئی، بلش رن آ گیا مارکیٹ میں. اب آپ پریشان پھر رہے ہیں کہاں سے لاؤں شیئر. آپ کے بروکر نے کہا بھائی شیئر دو، مارکیٹ بند ہو رہی ہے. آپ نے کہا بھائی میرے پاس تو شیئر اکاؤنٹ میں بھی نہیں پڑے ہوئے، تو کیا کروں میں. اس نے کہا بھائی کچھ کرو. آپ نے کہا ایسا کریں بدلہ کرا دو. بدلہ کرانے کا کیا مطلب ہوا کہ آپ نے کہا بھائی میں تو خرید نہیں سکتا، یا پیمنٹ کرنی ہے مجھے تو بدلہ کرا دو، یا مجھے شیئر خرید کے بازار سے دینے ہیں تو بدلہ کراؤ. اس نے سود پر آپ کو قرضہ دیا 18-20% پہ. آپ نے قرضے سے شیئر خرید کے، آپ کے پیسے سے شیئر خریدے، اس نے 125 کا شیئر اب 130 کا ہو گیا، 18% سود بھی دیا آپ نے، 5 روپے فی شیئر نقصان بھی اٹھایا. کس وجہ سے کیا یہ؟ ایک اصول توڑنے کی وجہ سے کہ آپ نے باٹا مار دیا، اس میں شارٹ سیل کر دی. تو اس وجہ سے شارٹ سیلنگ کے بارے میں شرعی نقطہ نظر سے ہٹ کر بھی اگر آپ دیکھیں تو اسٹاک ایکسچینج کے اندر سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن والے شارٹ سیل کے بارے کے بہت خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شارٹ سیلنگ جو ہے نا، اور ہوتا کیا ہے کہ بروکر بڑے مزے سے کہتا ہے کرو اور شارٹ سیلنگ کرو، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کہیں نہیں جائے گا، پیسے پورے نہیں کر رہا ہوگا، اس کا میں کسی بھی طریقے سے وہ کرا دوں گا، بدلہ کرا دوں گا، پیسے نکلوانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آدمی گیا تھا کہ میں 25,000 روپے کما کے آؤں گا اسٹاک ایکسچینج سے، وہ 2 لاکھ روپے گما کے آ گیا. اس وجہ سے
اگر ہم صرف شریعت کے اصول کی پاسداری کریں، ظاہر ہے کہ جس آدمی نے زندگی بھر ملازمت کی ہو وہ اسٹاک ایکسچینج کا کام ایک دن میں نہیں سمجھ سکتا. اس کو لوگ سوائے دھوکہ دینے کے یا لالچ کے کچھ نہیں. لوگ اس کو دکھاتے ہیں کہ ایک شیئر کل 125 کا تھا، آج 130 کا ہے. کوئی اس کو یہ نہیں بتاتا کہ بھائی یہی شیئر آج سے 3 دن پہلے 115 کا بھی تھا. اور اگر اس کو کوئی بتا بھی دے تو وہ سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم پاکستان میں ویسے ہی اتنی رسک والی زندگی گزار رہے ہیں تو ایک رسک یہ بھی صحیح. لیکن اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ بات وہی آ جاتی ہے جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تباہی میں مت ڈالو. تو تباہی میں انسان کیسے ڈالتا ہے کہ ناجائز طریقے سے خرید فروخت کرتا ہے. بسا اوقات اس سے فائدہ بھی ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شارٹ سیل ہمیشہ نقصان دیتی ہے، کبھی بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں. آپ نے 125 روپے کا شیئر صبح خریدا، صبح بیچے، آپ نے 125 روپے کے 1 لاکھ شیئر بیچے، آپ کے پاس شیئر نہیں تھے، لیکن شام کو آپ نے مارکیٹ بند ہونے سے 15 منٹ پہلے جو شیئر اٹھائے تو 100 روپے کا مل گیا. تو 1 لاکھ روپے پہ آپ نے 1 لاکھ شیئر اٹھائے مارکیٹ سے 100 روپے پہ، صبح بیچے تھے آپ نے 25 روپے. تو ایک دن میں آپ کو اگر آپ خوش نصیب ہیں تو 25 لاکھ روپے کا فائدہ بھی ہو گیا. جب ایک آدمی کو ایسا ایک فائدہ مل جاتا ہے تو اگلی دفعہ وہ پھر اور ذہن میں اس کے آتا ہے کہ اب ایک اور شارٹ سیل کرتا ہوں میں. اس وجہ سے یہ جو بھاٹا مارنے کا عمل ہے، اس وجہ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کو کہ اسٹاک ایکسچینج سٹے بازی کا اڈا ہے. تو سٹے بازی تو اصل میں کہتے ہیں جوا کھیلنے کو. تو اسٹاک ایکسچینج میں جوا نہیں کھیلا جاتا، لیکن اس کے اندر ناجائز خرید فروخت ہوتی ہے، ناجائز قسم کی بیوعات ہوتی ہیں، اور پھر اس سے حرام پیسہ کیا جاتا ہے. دوسرا چیز آ جاتی ہے فیوچر ٹریڈنگ کے بارے میں. تو اتفاق ہے علماء کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے، جسے ہم کہتے ہیں بیع الکالی بالکالی، کہ آج آپ سیل کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ 25 دن بعد میں شیئر بیچ رہا ہوں، شیئر بھی اسی وقت دوں گا، پیسے بھی اسی وقت سیٹل ہوں گے. فیوچر کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ فیوچر کی خرید فروخت ناجائز ہے. صرف اور صرف فیوچر کی خرید فروخت کا ایک طریقہ ہے ممکن، اور وہ یہ ہے کہ آپ بیچیں نہیں، انڈرسٹینڈنگ کر لیں. لیکن انڈرسٹینڈنگ میں اور بیچنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ اسٹاک ایکسچینج میں آپ انڈرسٹینڈنگ کر کے رکھیں گے تو آپ سسٹم پہ ٹریڈنگ نہیں کر سکتے. انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ ویسے آپ نے کسی پارٹی سے کہا بھائی مجھے 25 دن بعد 25 نومبر کو OGDCL کے 1 لاکھ شیئر چاہیے ہوں گے. اس پارٹی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس آج 25 نومبر کو دے دوں گا تمہیں. یہ تو ہو گئی انڈرسٹینڈنگ. اور بے کیسے ہوتی ہے کہ آپ نے کہا بھائی مجھے OGDCL کے 1 لاکھ شیئر 25 نومبر کو بیچ دو. اس نے کہا میں نے آپ کو بیچ دیے. میں نے کہا اچھا پیسے بھی میں 25 کو دوں گا. اب شرعاً یہ جو بے ہے یہ ناجائز ہے، چونکہ شرعی نقطہ نظر سے خرید اور فروخت کے اندر یا تو آپ پیسے ادھار کر سکتے ہیں یعنی قیمت، یا جو چیز آپ خرید فروخت کر رہے ہیں اس کو ادھار کر سکتے ہیں. دونوں کو ادھار نہیں کیا جا سکتا. تو اگر آپ نے فیوچر کی ٹریڈنگ کرنی ہے تو اس کا ایک ہی جائز شکل ہے کہ آپ 25 نومبر کو اسٹاک ایکسچینج کے اندر OGDCL کے شیئر خریدیں، لیکن پیمنٹ اس کی آپ آج کر دیں. اگر آپ آج پیمنٹ کر دیتے ہیں تو شرعی نقطہ نظر سے یہ ٹرانزیکشن درست ہو جاتی ہے. مگر اگر آپ آج ٹریڈنگ پیمنٹ کر دیں گے تو فیوچر کا سارا کاروبار ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے شیئرز کی خرید فروخت کے اندر دوسری شرط جو ہے نا اس کا لحاظ رکھنا یہ بھی ضروری ہے. اور ایک اور آخری بات میں عرض کروں کہ جو ہمارے ہاں پاکستان میں گولڈ یہ جو کموڈیٹی ایکسچینج آیا ہے اس کے اندر گولڈ کے فیوچر بھی بیچے جاتے ہیں. تو ایک تو فیوچر سیل ویسے ہی ناجائز، اور پھر سونے کا فیوچر تو ڈبل ناجائز، اس لیے کہ سونے کی خرید فروخت تو ادھار بالکل منع ہے. تو اب ان کے یہاں گولڈ کے فیوچر بھی بیچے جا رہے ہیں. پھر اسٹاک ایکسچینج کے اندر ایک اور چیز بھی پاکستان میں اگرچہ اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن دنیا کے اندر جو ڈیریویٹیوز بیچے جاتے ہیں. ڈیریویٹیو کا مطلب سمجھ لیں یہ جو بانڈ کی پرچی ہوتی ہے، بانڈ کے بجائے پرچی بک رہی ہو. اسی طریقے سے ایک ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں کہ وہ چیز کے بجائے اس کی پرچی بیچتے ہیں. دنیا کے اندر بہت بڑا کاروبار ہے اور پورے کا پورا حرام ہے. اور امریکہ کی جو بڑی تباہی آئی اس کے پیچھے سب سے ایک بڑا جو ایک ہاتھ تھا وہ ان ساری چیزوں کا بھی تھا. تو اس وجہ سے اسٹاک ایکسچینج کی خرید اور فروخت کے اندر میری رائے یہ ہے کہ جو حضرات اس کام سے وابستہ ہیں وہ اس کام کے بارے میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بریفنگ لے لیں. میں نے اس میں اخبار میں کچھ مضامین لکھے تھے، وہ میں انشاءاللہ تعالی ان کو دے دوں گا، تو وہ اس کو اپنے آس کا کچھ بندوبست کر لیں گے. بہتر یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے جس زندگی کے بعد اس کو یہ کم از کم دل میں یہ ہو کہ میں نے اپنی زندگی اپنی ممکنہ طاقت کے مطابق اللہ کے احکام کے تحت بسر کی ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھ گچھ کرے گا اس کی بساط کے مطابق.
اور ہماری سب کی بساط میں یہ ہے کہ ہم اسٹاک ایکسچینج کے اندر ناجائز کام جو ہوتے ہیں اس کو ٹھیک کر لیں. پوری دنیا کا بینکنگ سسٹم بدلنا ہماری بساط میں نہیں ہے, پاکستان کا سیاسی نظام بدلنا ہماری بساط میں نہیں ہے, ایک دن میں نہیں, لیکن ہم اس چیز کی فکر زیادہ کرتے ہیں کہ دنیا کا نظام کیسے بدلے گا, امریکہ کیسے ختم ہوگا. اس چیز کی فکر ہم نہیں کرتے کہ بھئی ہمارے یہاں جو ناجائز کام ہو رہے ہیں اس کو تو ہم اپنے یہاں اصلاح کر سکتے ہیں, اور جو اسٹاک ایکسچینج کے اندر اس قسم کی جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, حرام شیئرز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور دھوکے دہی سے کام کرتے ہیں. اور پھر خاص طور پہ آپ میں سے جو لوگ بروکریج کے کام سے وابستہ ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا ایک ضابطۂ اخلاق متعین کریں, اس لیے کہ بروکریج کا کام واقعتاً ایسا ہے کہ اس دفعہ جو پاکستان کے اندر جو ابھی حال میں جو اسٹاک مارکیٹ نیچے گئی ہے, جس کے اندر بڑے بڑے بروکریج ہاؤسز کے جو ہے بد اخلاقی کے سب اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے کسٹمر کے, اور میرے پاس کچھ 6-7 شکایتیں لوگوں کی ایسی ہیں اور ہر آدمی کے کم از کم 10 لاکھ 15 لاکھ روپے ڈوبے. انہوں نے کہا میں نے بروکر کے پاس لگایا, بروکر مجھے فون کر کے کہتا تھا میں یہ شیئر خرید لوں, اوپر جا رہا ہے. میں کہتا تھا بھائی خرید لو, میں تو ایک ریٹائرڈ آدمی, مجھے کیا پتا. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جلدی سے بتائیں خرید لوں, اس لیے کہ یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا. خرید لیا, مارکیٹ نیچے گری تو انہوں نے کہا بھائی آپ بیچ بھی دیتے اس کو. انہوں نے کہا ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ شاید دوبارہ اٹھ جائے. تو لیکن عمومی طور پہ کیا دیکھا کہ گڈ گورننس نہیں ہے. اپنا پیسہ ہوا اس کی زیادہ حفاظت کی, کسٹمر کا پیسہ ہے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے. اسی وجہ سے پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کے اندر بڑے پیمانے پر ایسے کام کیے جاتے ہیں جس میں غریب آدمی کا پیسہ لوگ کھنچ کر لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے. اس وجہ سے اگر اسٹاک ایکسچینج کے اندر آپ ان شرائط کو دیکھتے ہوئے کاروبار کریں تو شرائط بالکل جائز ہے, اس کا آنے والا نفع بھی حلال ہے. اس لیے کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ پارٹنرشپ کی بنیاد پر چلتا ہے, یعنی اس کے اندر جو چیزیں بیچی جاتی ہیں وہ پارٹنرشپ کے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں, شیئرز, وہ کوئی سودی کاروبار نہیں ہوتا. بس یہاں تک میری گزارشات.